ایمان پہ بلانے والا کبھی باغی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے باغی، حق کے راستے پر بلانے والا باغی ہوتا ہے. بات یہ سن کون لینا سی، میری پوری. یہ کہاں سے آپ نے میں وہ دیا؟ بتاتا ہوں نا جی آپ جی کو بتائیں. کہ حق کے کون جی جی سا حق بتائیں. کا راستہ تھا جس کی طرف وہ بلا رہے تھے. یہ سب اللہ کے رسول کی بات ہے نا. بات تو میری سن لیں نا. وہ آپ نے کہہ جی دیا جی اللہ کا بولیں. رسول ہے، ابھی میری بات سن لیں گے، اس کے بعد آپ جو مرضی مانیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ جو مرضی مانیں، جو مرضی سمجھیں، وہ آپ کی عقل سمجھ ہے، اس کے مطابق آپ مانیں. میں حضرت عمار بن یاسر کی بغاوت آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کے خلاف جو فتنہ پیدا کرنے والے تھے نا، ان کے 3 سرگنا مدینے میں موجود تھے. ان میں سے ایک تھا محمد بن ابو بکر، دوسرا تھا عمار بن یاسر، اور تیسرا تھا حضرت عثمان کا کزن، حضرت عثمان کا کوئی رشتہ دار قریبی. اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے، وہ یہاں میں ابھی آپ کو حوالے سارے دکھاتا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے. وہ ساری زندگی حضرت عثمان نے اس کو پالا ہے. اس نے حضرت عثمان سے ابو مروان کی بات کر رہے ہیں، نہیں مروان بن حکم کی بات کر رہے ہیں. نہیں. اچھا مروان بن حکم تو وہ ٹھیک. اکیلا بندہ تھا جس نے حضرت عثمان کے حفاظت کی ہے وہاں جب ان پر حملہ ہوا ہے. وہ ایک اور بندہ ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو مصر کا گورنر بنا تھا، بعد میں بھاگ کر وہاں سے گیا تھا. میں آپ کو سر وہ محمد بن ابی بکر کو تو حضرت عثمان نے مصر کا گورنر بنایا ہوا تھا. نہیں وہ بھائی اس سے پہلے وہ تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ جس کو کعبے پہ. اچھا یہ ویسے یہ میں نے اسلامی حضرت صاحب نے عبداللہ بن ابی سرا کی بات آپ کر رہے ہیں، عبداللہ بن ابی سرا، جی جی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں تینوں کا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ابھی حضرت عمار بن یاسر کا آپ کو بتا رہا ہوں. محمد بن ابو بکر باغی، عمار بن یاسر. عمار بن یاسر جو ہے، حضرت عثمان کو جب ان فسادیوں نے، عبداللہ ابن سبا کی گروہ نے مختلف علاقوں سے آ کر یہ جھوٹ بولا کہ آپ کے جو عامل آپ نے لگائے ہوئے ہیں وہ ظالم ہیں، وہ لٹیرے ہیں، وہ نہیں صحیح انصاف کر رہے، نہیں صحیح عامل، تو آپ نے مدینہ سے گروہ بھیجا، مختلف صحابہ کو بھیجا مختلف علاقوں میں تحقیق کرنے کے لیے. حضرت عمار بن یاسر کو مصر بھیجا کہ جا کر وہاں تحقیق کرو. وہ وہاں سے واپس میرے علم میں وہ وہاں سے واپس ہی نہیں آئے. اور خود حضرت خلیفہ بن ثانی نے جو وہ کتاب لکھی ہوئی ہے نا، اس کو بھی پڑھ لیں. وہ اس کتاب کی ساری بنیاد تبری پر ہے. وہ خود حضرت خلیفہ بن ثانی نے لکھا ہوا ہے، اور خود حضرت خلیفہ ثانی نے ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن محمد بن ابو بکر، عمار بن یاسر، اور تیسرے بندے کا نام میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہاں میرے پاس سارے والے موجود ہیں. یہ تینوں اس گروہ میں شامل ہو چکے تھے جو اس فتنہ اور فساد کو ہوا دے کر. اور حضرت یہ جو باقی آپ کو بتایا نا تاریخوں میں جو تفصیلیں موجود ہے، اس کے مطابق یہ عمار ابن یاسر حضرت عثمان کو برا بلا کہتا تھا، ان باغیوں کے ساتھ شامل تھا جب وہ حملہ کرتے تھے حضرت عثمان پر. اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ایک صحابی سے جھگڑا ہوا تھا، اور حضرت عثمان نے کوئی ایسا ان کے ساتھ عمل کیا تھا کہ ان کو ان سے بغض ہو گیا تھا، اور وہ اس فساد میں شامل تھے. جتنے حوالے میں نے بتائے ہیں سب میں ان قاتلین میں ان کا نام شامل ہے، محمد بن ابو بکر کا، عمار بن یاسر کا، مالک اشتر کا. ٹھیک ہے جی. مالک اشتر وہ بندہ ہے حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے وہ آیا ہے، اور آ کے اس نے کہا ہے کہ اس کے گورنر کو معطل کریں. تو حضرت عثمان نے کہا ہے نہیں کرتا میں معطل. تو یہ گیا ہے حضرت علی کے گھر میں مالک اشتر، اور ان کو ساتھ لے کر گیا ہے کہ محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر، اس علاقے کا گورنر بنایا جائے. بھئی حضرت علی سے مالک اشتر کا کیا تعلق تھا؟ محمد بن ابو بکر کا اس چیز سے کیا لینا دینا تھا؟ حضرت عثمان، جیسے آپ ابھی کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اس میں بھی یہ لکھ دینا اگر آپ نے لکھنا ہے تو، کہ حضرت عثمان پر الزام یہ لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو لگایا ہوا تھا. تو محمد بن ابو بکر کون تھا؟ وہ حضرت علی کا بیٹا تھا. اس کی والدہ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ پیدا ہوا تھا 10 ہجری میں. 11 ہجری میں رسول اللہ فوت ہو گئے. اس کو دکے شاہی سے صحابی بناتے ہیں. وہ مدلی جیل میں کہتا ہے اس کو چھوٹا موٹا صحابی مان لو. اچھا اس کو چھوٹا موٹا صحابی مان لیں تو حضرت عثمان کو نہ مانے جن کو اس نے شہید کیا تھا. آگے سے دانت نکالتا ہے وہ گندے گندے بکواس کرتا ہے کہ محمد بن ابو بکر تو قاتل ہے حضرت عثمان کا. اس قاتل کو لے کر گئے تھے حضرت علی کہ جا اس کو مصر کا گورنر بنا دو. اسی قاتل کو بعد میں حضرت علی نے مصر کا گورنر بنایا ہے. حضرت علی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ان قاتلین میں شامل ہے، ان مردودوں میں جنہوں نے بعد میں حضرت علی کو گورنر خلیفہ بنایا تھا. اور جو مالک جو محمد بن ابو بکر ہے، یہ محمد بن ابو بکر اور حضرت عمار بن یاسر کی میں بات کر رہا تھا. حضرت عمار بن یاسر جو ہیں وہ حضرت عثمان کے قاتلین میں شامل تھے، ان فسادی میں شامل تھے. حضرت عثمان کے گالیاں دیا کرتے تھے، سب روایات میں موجود ہے. ان کے بارے میں بات زبانی کیا کرتے تھے. یہ گروہ جو حضرت عثمان کا قاتل تھا
ایگزیکٹلی اسی گروہ کے قریبی ترین گروہ میں سردوں میں یہ شامل تھے. اور حضرت علی کو جب اس قاتلین عثمان کے گروہ نے بنایا ہے خلیفہ، حضرت علی نے حضرت عثمان کا قصاص نہیں لیا. اس کا ایک توجیہ پیش کرنے والے یہ کہتے ہیں جی اس وقت وہ مضبوط نہیں تھے، اس وقت وہ کہتے تھے مجھے مضبوط ہونے دو. بھائی اس بندے کو قاتل ہے اس کو تو آپ نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا ہے، مروان ابن اس کو مالک اشتر کو، محمد بن بکر کو بعد میں آپ نے مصر کا گورنر بنایا ہے، تو بدلہ آپ نے کس سے لینا تھا بھی مضبوط ہو کے. تو حضرت اچھا میر صاحب، جی میر صاحب میری تصحیح کر دیجئے، یہ محمد بن ابی بکر کے متعلق جو میں نے اسٹڈی کیا تھا وہ حضرت عثمان نے وہ بلوائیوں کے پریشر میں آ کے جو آتا ہے کہ وہ بنایا تھا، اور لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی نے بنایا تھا ان کو مصر. بالکل ہاں، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جب حضرت عثمان زندہ تھے وہ بلوائیوں کے پریشر میں نہیں بنایا تھا، وہ حضرت علی کی سفارش تھی. یہ جو مالک اشتر جب آیا ہے نا حضرت عثمان نے منع کر دیا تھا صاحب کہ میں نہیں بناتا اس کو، تو حضرت علی کے پاس مالک اشتر گیا ہے. ظاہری بات ہے ان کے آپس میں تعلقات تھے. وہ حضرت عمر کے حضرت کسی اور صحابی کے پاس کیوں نہیں گیا؟ وہ گیا حضرت عمر کے پاس، حضرت علی کے پاس. وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلے گئے ہیں کہ اس کو بناؤ گورنر. ان کے کہنے پر، ان کی سفارش پر آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو بناتا ہوں میں، یہ ہے. اور وہ بعد میں لیکن وہ عبداللہ بن اچھا بس ایک بات میں ابھی کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بات. جی آپ کی بات مائنڈ ڈاکٹر صاحب پوری ہو گئی. اچھا جی، پہلی بات آپ نے جو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ ایک بات نے کہی کہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے فتنے میں شامل تھے. انشاءاللہ میں آپ کو اس کا اسی کے چیز کا، کیونکہ دیکھیں آپ کا تاریخ لینے کا انداز الگ ہے. میں ہر لکھی ہوئی تاریخ کو میں نہیں مانتا ہوں جب تک اس کی جرح و تعدیل کے آدمی اس کی بنیاد پہ تاریخ کو میں مانتا ہوں کہ اگرچہ اس پہ جرح تعدیل نہیں تو میں نہیں مانتا. جی صحیح. اب دوسری چیز، میں ایک ہی چیز کا پہلے یہاں پہ آپ کی وہ بات کا میں رد کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے کہا کہ حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو گالیاں دیا کرتے تھے. آپ کو یہ بات کا علم ہونا چاہیے کہ مائنڈ ڈاکٹر میر صاحب اس روایت کے جو راوی ہے وہ تدلیس کا شکار تھا، اور وہ تدلیس کر کے لفظوں کا اضافہ کرتا تھا. اور یہ صحیح روایتوں کے حکم کے خلاف ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سیدنا عثمان کو گالی نہیں دیا کرتے تھے. اور قاتلین تو دور کی بات ہے، معاصرین میں بھی ثابت نہیں ہوتے ہیں عمار بن یاسر جو ہیں. عمار بن یاسر پہ اللہ کے رسول کی بہت بڑی حدیث وہ ہوتی ہے، کیونکہ اگرچہ آپ یہ بنیاد رکھیں گے مائنڈ ڈاکٹر میر صاحب، معذرت کے ساتھ حضرت معاویہ، مروان، سیدنا امیر المومنین مروان بن حکم سب نے ٹنگ جانا ہے ایک لائن سے. اگر یہ اصول رکھ کے چلنا ہے تو پھر کوئی صحابی نہیں بچنے والا. کیونکہ میں چلے محمد بن ابی بکر پہ میں نہیں کہتا ہوں، کیونکہ محمد بن ابی بکر کا بہت اختلاف ہے. مالک اشتر پہ تو میرا بھی آپ والا ہی سٹینڈ ہے، کیونکہ اس پہ حضرت عثمان کا حضرت عثمان کو جب وہ کھانا دینے آتا ہے تو اس کو حضرت عثمان کا خود کا وہ ہے کہ اس کتے کو مجھ سے دور رکھو، ان کا اسٹیٹ آف وہ ہے. لیکن اس میں بھی اختلاف جو ہے. ابھی آپ نے بات کی اس کتے کو مجھ سے دور رکھو، اس کے سارے راوی آپ نے مستند چیک کر لیے ہیں کہ سکا راوی ہیں؟ ہاں نہیں اس میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں بھی گڑبڑی، کیونکہ یہ سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں کیا کہتے ہیں یہ ایک ہی میں آتی ہے کہ اس کتے کو مجھ سے دور رکھو. نہیں میں تب بھی اس کو بنیاد نہیں بنا رہا ہوں، میں تب بھی اس کو بنیاد، میں اس کو مالک اشتر کو دوسری وجہ سے مانتا ہوں. پیارے بھائی جان، جی آپ نے جب اپنی بات کی بنیاد بنانی چاہی مالک اشتر کے خلاف تو آپ نے ایک ایسی روایت استعمال کر لی جس کے راویوں کی کوئی تحقیق نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہ سکا تھے، کہ اس کتے کو مجھ سے دور رکھو. ٹھیک ہو گیا نا؟ رکھی نا آپ نے بنیاد. جی میں نے ایسے، لیکن مائنڈ ڈاکٹر صاحب نہ میں نے بنیاد ہی نہیں رکھی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ نے اس کو کہ میں نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں دلیل پیش کرنی ہوتی. میں کہا تب اس بنیاد پہ میں اس کو مانتا ہوں. میں نے کہا اس کے متعلق یہ روایت موجود ہے جس پہ اختلاف ہے، میں نے تبھی کہا. لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اختلاف نہیں ہے، ان پہ محکم ہے سب کا کہ انہوں نے گالی نہیں دی. میں چلو ٹھیک ہے، میں اس چیز سے میں تو کہتا ہوں کہ میں ان کو گپستان ریڈیو سمجھتا ہوں، ان کتابوں کو. یہ جو اس طرح کی کہانی شریف لکھی ہوئی ہے نا وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسی کیسی کہانیاں ہیں. لیکن جب بھی آپ ایک سٹوری شریف بنائیں گے نا، جو بھی آپ نے سٹوری شریف بنانی ہے اس سٹوری شریف میں آپ نے ان کو ضرور استعمال کرنا ہے، ان چیزوں کو. اس کے بغیر آپ کی سٹوری پوری نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں لکھی ہی ان میں ہوئی ہیں. یہ تاریخ تبری ہے، جلد سوم ہے، حضرت عثمان کے شہادت کے واقعات ہیں، خلافت راشدہ حضرت، یہ جلد نمبر 3 ہے نا، یہ عام مل جاتی ہے RK.org پر. یہ ahmadi.org میری ویب سائٹ ہے، اس پر میں نے کچھ حوالے اکٹھے کیے ہیں. اس میں دیکھے لکھا ہے حضرت عثمان کی خلافت. یہ بڑا کر دیں اس کو نا بڑا کرنے کے لیے مجھے پھر ٹھہریں ذرا.
مجھے نا اس کو آرکیو.org میں کھولنا پڑے گا. دیکھیں نا یہ بھی حوالہ آرکیو.org پہ پڑا ہے, اس سے میں نے یہاں شیئر کیا ہوا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ سرچ کرنا ہو تو آسانی سے مل جائے. تو میں اس میں وہ ساری کتابوں کے نا اکٹھے کیے گئے ہیں. جو آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ وہ اس محاصرہ کرنے والے گروہ میں شامل نہیں تھے, وہ وہاں نہیں تھے, تو عرض یہ ہے, یہ دیکھیں یہ ہے تاریخ تبری. اس کو میں ایسے کر دیتا ہوں, اب صحیح نظر آ رہی ہے. یہ حضرت عثمان کی خلافت, اس میں لکھا ہے کہ گھر میں گھسنا. وہ جو آپ بتا رہے تھے نا ویس بھائی, اس نے تب وہ ایک روایت ہے جس میں وہ داڑھی پکڑتا ہے, حضرت عثمان کہتے ہیں تمہارا باپ ہوتا تو ایسا نہ کرتا, وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. لیکن اسی تبری کے اندر اس کے علاوہ بھی روایات موجود ہیں, جس میں ایک روایت باقاعدہ یہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے جب داڑھی پکڑی اس نے داڑھی چھوڑی نہیں, اس نے ایک بندے سے نیزہ مانگا اور ان کی گردن میں گھسا دیا, جس سے وہ نیچے گر گئے. پھر دوسرے لوگوں نے ان کے اوپر بیٹھ کر ان کو تلواروں سے شہید کیا. بہرحال اور اس کے یہ ایک بات ہے, اس کے علاوہ جتنی بھی روایات آپ کو ملیں گی نا, سب میں یہ موجود ہے کہ قاتل عثمان یہ لوگ تھے. ان میں محمد بن ابو بکر کا نام موجود ہے, اس میں عمار بن یاسر کا نام بھی موجود ہے, مالک اشتر کا نام بھی موجود ہے. لیکن روایات مختلف ہیں. میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اس کے علاوہ بھی روایات موجود ہیں. وہ ساری روایات ہم دیکھ سکتے ہیں, ان کا تجزیہ کر سکتے ہیں, اس کا ایٹ دی اینڈ نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن ایک بات سکہ بند ہے کہ حضرت عمار بن یاسر حضرت عثمان کے باغی تھے, ان باغیوں کے سرگنا تھے, چھوٹی موٹی حیثیت نہیں تھی ان کی ان کے باغیوں میں. اچھا میں ظاہر سی بات ہے میری سن صاحب, میں اس پہ آپ سے اختلاف اس کی ہم نہیں میں اختلاف کرتا ہوں, بالکل کریں کوئی مسئلہ نہیں. عبد الرحمن بن محمد روایت کرتے ہیں, محمد بن ابو بکر عمر بن حزم کے گھر سے حضرت عثمان کے گھر کی دیوار پر چڑھ گئے. ان کے ساتھ کنانہ بن بشر, سودان ابن حمران اور عمر بن حق تھے. انہوں نے حضرت عثمان کو اپنی بیوی نائلہ کے پاس پایا. آپ قرآن مجید میں دیکھ کر سورۃ بقرہ تلاوت کر رہے تھے. محمد بن ابو بکر نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی اور کہا, اے بوڑھے بیوقوف, معاذ اللہ استغفر اللہ, اللہ نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا. یہ ہے محمد بن ابو بکر. اس کو جی حضرت عثمان کے قتل میں سزا نہ دینا. محمد بن ابی بکر کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ لالچی تھا. جی حضرت عثمان نے جواب دیا, میں بوڑھا بیوقوف نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ اور امیر المومنین ہوں. محمد بن ابو بکر نے کہا, معاویہ اور دوسرے لوگ تیرے کام نہیں آئے. حضرت عثمان نے کہا, ہے میرے بھتیجے تم میری داڑھی چھوڑ دو, کیونکہ تمہارا باپ اس داڑھی کو جسے تم پکڑے ہوئے ہو نہیں پکڑتا. محمد بن ابو بکر کی بد کلامی. محمد بن ابو بکر نے کہا, اگر میرے والد تمہارے یہ اعمال دیکھتے تو انہیں سخت ناپسند کرتے, اور بھی جو کارروائی تمہارے ساتھ ہوگی وہ اس داڑھی پکڑنے سے زیادہ سخت ہوگی. حضرت عثمان نے فرمایا, میں تمہارے مقابلے میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں. شہادت کا مزید حال. اس کے بعد انہوں نے اپنا بھالا آپ کی پیشانی پر مارا. یہ وہی محمد بن ابو بکر کی روایت آگے چل رہی ہے. یہ اندر جو یہ ہیڈنگز ہیں نا, یہ تو ترجمے والے نے اوپر اپنے مطلب سے وہ لکھی ہیں, یعنی کہ اس نے تھوڑا مضمون بنانے کے لیے, ورنہ یہ ایک ہی روایت ہے کہ محمد بن ابو بکر نے داڑھی پکڑی ہوئی ہے. پھر اس نے کیا کیا, اس کے بعد اس نے اپنا بالا آپ کی پیشانی پر مارا, اور کنانہ بن بشر نے اسے حضرت عثمان کے گوشت مبارک میں گھسا کر حلق میں داخل کر دیا. محمد بن ابو بکر قاتل ہے, صاف اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ چلا گیا ہے. ظاہری بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ دڑا مڑا لوگوں نے اندر شامل کرنا تھا. اس کے بعد تلوار لے کر آپ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں اس نے یہ روایت لکھی ہوئی ہے. اب اگر اس کو جو ایک طریقہ ہے جی اس کا کس نے سنا, کس سے سنا, وہ راوی کیسا ہے, اس کا اسماء و رجال میں کیا حیثیت ہے, تو یہ ایک عبد الرحمن بن محمد نے روایت کی, یا پتہ نہیں اس نے کس سے سنا کس نے سنا. وہ وہاں موجود تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ گردن میں گھسایا جا رہا ہے. یہ سب الگ کہانیاں ہیں. اس میں نے عرض کیا ہے کہ اگر اس چیز پر جانا ہے تو بخاری کی 30 نمبر روایت مانیں, تو سب کو فارغ کریں تو جان چھوٹ جائے گی ویسے ہی. اچھا آگے سنیں ذرا, یہ تھوڑے 2-3 حوالے ہیں, وہ میں آپ کو دکھا دوں, پھر اس کے بعد کرتے ہیں بات. محمد بن ابو بکر کی بات کلامی ہوگی. اچھا جی, یہ ہوگی ایک اس کی روایت, اشتر کی حضرت علی سے ناراضگی. یہ ویسے بعض روایات اس لحاظ سے بھی دکھانے کے لیے لکھی, مطلب اندر اکٹھی کی گئی ہیں, یہ اس میں ہائی لائٹ ہوا ہے. ویسے تو پوری تبری کی یہ ساری کی ساری جلد جو ہے وہ میں نے لوگوں کو پڑھ کے سنائی ہے. اس کے سارے حوالے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ اشتر اصل میں کیا تھا, اس کی حقیقت کیا تھی. حضرت علی جو تھے وہ باشعور بندے تھے, ان کو نہیں نظر آ رہا تھا یہ لالچی بندہ ہے میرے ارد گرد پھرتا ہے, اس کو ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا تھی. حضرت عثمان کا قاتل تھا, فتنہ باز تھا, باغی تھا. اس بندے کو ایک مومن بندہ ساتھ رکھ کے دوسروں کو قتل و غارت کیوں کر رہا ہے. اشتر کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی نے یہ دیکھیں, یہ جو الزام, جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی میں کتاب لکھ رہا ہوں, حضرت عثمان پر الزاموں میں سے ایک الزام ہے جی اپنے رشتہ داروں کو بنایا ہوا تھا. حضرت علی جب خلیفہ بنے ہیں, ان قاتل نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے, تو آپ نے سارے اپنے رشتہ داروں کو گورنر لگا دیا ہے. یہ حضرت عباس کے 3 بیٹوں کو 3 جگہ کا گورنر لگایا ہے. اپنا بیٹا جو
چلیں وہ ان کے گھر میں پلا، 1 سال کا تھا یا 2 سال کا جب ان کے گھر میں آیا تو ان کا بیٹا ہی تھا محمد بن ابو بکر، اس کو مصر کا گورنر بنا دیا، حالانکہ باغیوں کا سرگنا تھا، وہ حضرت عثمان کے قاتلین کے ساتھ تھا ہر وقت. اور بہت سی روایات ہیں، میں اب آگے دکھاتا ہوں. اشتر کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا عمل بنایا، یہ تو ہم شیعہ کے لیے زیادہ تر پیش کرتے ہیں کہ یہ ہے بھائی تاریخ، وہ صحیح ہے، سچی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اکثر و بیشتر اس میں سے ایسی باتیں ہیں کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد پر جیلمی صاحب ہمیں دکھاتے ہیں جی وہ ولید بن عتبہ کا واقعہ تبری میں یوں لکھا ہے، تو یہ بھی تو تبری میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو بصرہ کا گورنر بنایا. وہ غصہ میں بنا کر بولا کیا اس لیے ہم نے اس بوڑھے معاذ اللہ حضرت عثمان کو قتل کیا تھا کہ یمن عبید اللہ بن عباس کو دے دیا جائے. یعنی کہ ایک جگہ کا گورنر ایک بھائی، دوسری جگہ کا گورنر دوسرا بھائی، اور تیسری جگہ کا گورنر تیسرا بھائی. قسم بن عباس کو بصرہ، عبداللہ بن عباس کو، اور کوفہ خود علی لے لے. تو اگر وہ الزام حضرت عثمان پر ہے اس وجہ سے وہ واجب القتل ہیں، تو اسی وجہ سے حضرت علی بھی واجب القتل ہیں. یہ کہہ کر استر نے اپنی سواری منگائی، اور بعد میں یہ سارا واقعہ آگے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے اس کے پیچھے بندے بھیجے کہ اس کو بلا کے لاؤ، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی. بہرحال یہ بھی حیران کن باتیں ہیں. اور یہی حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب زور پڑ گیا حضرت امیر معاویہ کا، تو انہوں نے بیت المال کے سارے مال کو اپنی ذاتی ملکیت بنانے کی شرط پر ان سے صلح کر لی کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں، بیت المال کا سارا مال مجھے دے دو، جو کہ لوگوں کا مال تھا. کوئی عبداللہ بن عباس کا کیا کام تھا اسے. بہرحال وہ روایات ہیں صحیح غلط جو اللہ کے والے. میں تو کہتا ہوں یہ گپستان ریڈیو ہے، اس میں سے جو سٹوری آپ کو اچھی لگتی ہے وہ لے لیں. قاتلین عثمان کا مشورہ. نہیں، ویری انٹرسٹنگ. قاتلین عثمان کا مشورہ کیا ہو رہا ہے ادھر یہ دیکھیں غور سے. یہ اعلان سن کر وہ لوگ جنہوں نے عثمان کی شہادت میں حصہ لیا یا قاتلین عثمان سے راضی تھے، یعنی کہ وہ باغی تھے، باغی بھئی جو ان، یا تو دیکھیں کوئی روایت ہو جی حضرت عمار بن یاسر اندر گئے ہیں، انہوں نے حضرت عثمان کے پیٹ میں چھرا مارا ہے، ایسی روایت ہے ہی نہیں. میری ذاتی معلومات کے مطابق ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ حضرت عمار بن یاسر جیسے محمد بن ابو بکر کا میں نے آپ کو دکھایا ہے قتل کرنا. مالک اشتر کے بارے میں مجھے لگتا ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اس نے جا کے کوئی چھری ماری ہے یا کوئی نیزہ مارا ہے یا کچھ کیا ہے. لیکن وہ ان کے ساتھی تھے اور سرگنا تھے اس فتنے کے. محمد بن ابو بکر، عمار بن یاسر، اور تیسرا بندہ بھی اس کا نام آتا ہے، میں بتاتا ہوں، جو حضرت عثمان نے پالا تھا جس کو. اور وہ مصر کا گورنر کیسے بنا تھا وہ اس کی بات کر رہے ہوں گے. مائنڈ روسٹر میر صاحب اس پہ ایک چیز مجھے تھوڑی سی کنفرم کرنی ہے. کیا آپ کے سنتے ہیں بات؟ اچھا جی میرا خیال ہے آپ ابو حنیفہ کی بات کریں جو ان کے بیٹے تھے حضرت علی کے، کیا نام؟ حنفیہ. سوری وہ اچھا وہ نہیں، ٹھیک. وہ ایک اور ہے، اس کا نام محمد بن کچھ ہے، میں کوئی غلط نام نہیں لینا چاہتا لیکن میرے ذہن میں اس کا نام ہے. وہ بھی پتہ چل جاتا ہے جب حضرت عثمان نے ان کو بھیجا ہے نا، حضرت محمد بن حذیفہ کا نام ہے نا. ہاں وہ کیا ہوا تھا کہ جب وہ گورنری میں دیکھیں حضرت عثمان کی کریکٹر یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ قریبی ان کا تھا رشتہ دار. اس نے جب گورنری مانگی ہے نا تو حضرت عثمان نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا اور اس کو کچھ نہیں دیا. اس وجہ سے وہ ناراض ہو گیا حضرت عثمان سے اور ان باغیوں کے ساتھ مل گیا. اور بعد میں جب حضرت عثمان نے بھیجا ہے نا بندہ اپنا وہاں مصر کہ تم پتہ کر کے آؤ، تو وہ وہاں سے جا کر وہاں کے بندے کو وہاں سے بھیج کر جو وہاں گورنر تھا کہ تمہیں حضرت عثمان بلا رہے ہیں، خود اس نے مصر کے پہ قبضہ کر لیا تھا. اس طرح کا کچھ واقعہ لکھا ہے، وہ بعد میں دیکھتے ہیں. آپ کر لیں بھائی بات مروان بھائی. جی جزاک اللہ خیر. اچھا جزاک اللہ خیر سمیر صاحب. اچھا یہ پوچھنا یہ پہلی چیز سمیر صاحب کی، کیا آپ نے یہ جو بات کی کہ مالک اشتر اور محمد بن ابی بکر اور کیا کہتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو آپ کیا کہتے ہیں فتنے کا وہ مانتے ہیں؟ یہ آپ مانتے ہیں اس چیز کو یا آپ سے لکھی ہوئی بات پڑھ رہے ہیں؟ مانتا ہوں. مانتے ہیں نا؟ بس ٹھیک ہے، مجھے اتنا جانا تھا. انشاءاللہ ٹھیک ہے. میں ابھی تھوڑا سا میں جلسے پہ آیا ہوں نا، میں آپ کو مجھے 2-3 دن کا ٹائم دے، میں اس پہ پورا رد لکھ دیتا ہوں. جو پڑھا ہے نا یہاں میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے علاوہ ساری روایات وہی نہیں، وہی مائنڈ روسٹر میر صاحب وہی بات ہو گئی نا کہ پڑھ کر کے آپ نے پیارے بھائی ننھے منھے بھائی، پیارے بھائی آپ ہی تو کر رہے ہیں، مجھے آپ نے خود ٹائم دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ ہی کر لیں. آپ کر لیں. مجھے تو آپ خود ٹائم دے رہے ہیں نا. بات سنیں، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے جی آپ یہ مانتے ہیں؟ میں نے کہا مانتے. پھر آپ شروع ہو گئے ہیں. بھائی مجھے بات تو پوری کرنے دو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو یہ روایات لکھی ہوئی ہیں نا ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے. باقی مجھے علم غیب فی الحال نہیں ہے، اگر کہیں حاصل ہوتا ہے. باقی آپ اگر مجھے تحقیق اس کے خلاف کوئی پیش کر دیں تو اس پر ہم غور کریں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. کیا مسئلہ؟
آپ کہہ رہے ہیں جی میں تحقیق کروں گا، میں تو خوش ہوں گا کہ آپ میری مزید معلومات میں اضافہ کریں. میں ذرا یہ آگے پڑھ دوں آپ کو روایت. قاتلین عثمان. چلے ٹھیک ہے پھر میں نکل رہا ہوں. میں میر صاحب جو میرا جی جو میرا وہ تھا آپ نے الحمدللہ مجھے دے دیا، میں انشاءاللہ آپ کو اس پر رد لکھ کے بھیج دیتا ہوں. کوئی مسئلہ پورا. اچھا، یہ اعلان سن کر وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت میں حصہ لیا یا قاتلین عثمان سے راضی تھے. دیکھیں دو قسم کے گروہ ہیں. اب وہاں جو 20,000 بندہ تھا اس نے سارے نے جا کے حضرت عثمان کو تو نہیں نا مینولی قتل کیا کہ ہاتھ پکڑ کے تو یا کسی طرح. وہ تو 3-4 بندوں کے نام ہیں جو اندر گھسے تھے، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو محمد بن ابو بکر ان کا سرگنا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت میں اس لیے یا قاتلین عثمان سے راضی تھے. یعنی وہ ان باغیوں میں شامل تھے جو حضرت عثمان پہ وہ سارے الزام لگاتے تھے جس وجہ سے ان کو شہید کیا گیا ہے. یکجا جمع ہوئے. ان جمع ہونے والوں میں کون کون تھے جی؟ وہ البا بن الحیثم، عدی بن حاتم. میں نے کہا نا قاتلین عثمان کے مشورے میں کون شامل ہے؟ عدی بن حاتم. یہ بھی ان باغیوں کے گروہ. عدی بن حاتم بھی تھے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے بھائی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی میں پڑھ رہا ہوں. میں تو 1350 سال بعد پیدا ہوا ہوں. مجھے جو لوگ کہتے ہیں نا جی تبری رئیس المفسرین تھا اور رئیس المؤرخین تھا، تو اس رئیس المؤرخین نے جو لکھا ہے میں نے تو وہ پڑھا ہے. ہاں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی باقی باتیں قابل اعتبار ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک لفظ بھی نہیں قابل اعتبار. لیکن تاریخ کو تاریخ کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. یہ محمد علی جیلمی صاحب اگر اس میں ولید بن عتبہ کا واقعہ نکال لیتے ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر یہ جھوٹا ہے تو اسی بنیاد پر وہ بھی جھوٹا ہے، پھر دلیل گئی. اچھا لکھا ہے عدی بن حاتم، سالم بن ثعلبہ الابسی، شری بن اوفی الزبیحہ اور اشتر نخی شامل تھے. یہ اشتر نخی سرگنا تھا، لیڈر تھا. یہ 100 جگہ پر لکھا ہوا ہے. اور اس کو حضرت علی نے اتنی سخت سزا دی کہ اس کو اپنی فوج کا سربراہ بنایا، اس کو ایک جگہ کا گورنر بنایا، اس پر مہربانیاں کرتے رہے. تو بھئی وہ باغی جو حضرت علی کے باغی تھے وہ ہیں جہنمی، تو جو حضرت عثمان کے باغی تھے وہ جنتی کیسے ہیں؟ اور حضرت علی کے باغیوں نے تو ان کو قتل بھی نہیں کیا. قتل تو ان کے ساتھی نے کیا ہے. وہ تو حضرت علی کا ساتھی تھا جس نے حضرت علی کے ساتھ مل کر کئی صحابہ کو شہید کیا تھا وہاں جنگ جبل میں. اسی نے حضرت علی کو شہید کر دیا ہے. ملجم خارجی وہ تھا جس کو عمار بن یاسم لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ یہ دیکھو میرے ساتھ قاری ہیں جو ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں اور سارا دن قرآن پڑھتے ہیں. وہ ان قاریوں میں سے ایک قاری تھا ملجم خارجی. جی بالکل جو حضرت علی کا ساتھی تھا. اچھا شیعہ تھا، بعد میں خارجی ہو گیا تھا. ہاں جی ایک کنفیوژن آ گئی ہے. کنفیوژن بعد میں، پہلے میں ذرا یہ بار لوں پھر کنفیوژن جو ہے اگر کرنی ہے کر لیں. جی مکمل کریں، آپ مکمل کر لیں سبحان بھائی. کنفیوژن یہ ہے کہ ابھی جو میں نے وہ عمار بن یاسر والی آپ سے بات کی تھی، آپ نے کہا ایک اور حدیث میں ہے کہ ان کو خارجی جو ہے وہ قتل کریں گے. اب اگر اس حدیث کو لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں. میں آپ کو خارجیوں کا نا وہ بھائی چلے گئے ہیں، میں آپ کو خارجیوں کی کہانی شریف سنا دیتا ہوں. خارجی کون ہے؟ ان کو خارجی کہہ کے تو پلہ جھاڑنا آسان نہیں ہے. خارجی وہ ہیں جو حضرت علی کو خلیفہ بنانے والے ہیں. جو حضرت عثمان کے قاتلین حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا نا، جنہوں نے سب سے پہلے جو لے کر گئے تھے ان کو مسجد نبوی میں، وہ قاتلین عثمان تھے. اور وہی قاتلین عثمان تھے جو جنگ جمل میں صحابہ کو قتل کرتے اور شہید کرتے رہے ہیں. وہ بعد میں حضرت علی سے کیوں اختلاف ہوا ان کا؟ انہوں نے کہا کہ تم قرآن کے فیصلے پر ان سے جنگ کرنے سے واپس آ گئے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا عمل قرآن کے خلاف تھا، تم قرآن کے خلاف لوگوں کو ہمیں قتل کرواتے رہے ہو. اس لیے وہ حضرت علی سے الگ ہو گئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ جنگ صحیح نہیں اور تم اس فیصلے کو مان کر اب واپس آ رہے ہو، تو جو پہلے ہم نے کام کیا ہے وہ قرآن کے مطابق کیسے ہو گیا؟ یہ حضرت علی کے ساتھی تھے. جنگ جمل جس پہ یہ لڑیاں ڈالتے ہیں نا، وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ مل کر دوسرے صحابہ کو قتل کر رہے تھے. بے شمار صحابہ وہاں شہید ہوئے ہیں، ہزاروں کے حساب سے صحابہ وہاں شہید ہوئے ہیں، اور یہ حضرت علی کے ساتھی تھے. اور بنیادی طور پر یہ وہی باغی تھے جو حضرت عثمان کے باغی ہیں. جو حضرت علی کے باغی تھے نا، وہ وہی باغی تھے جو حضرت عثمان کے باغی ہیں. لیکن مالک اشتر جو تھا، یہ اس میں آپ تفصیل پڑھیں نا. میں تو کہتا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں نے یہاں پڑھی ہے، کوئی میری ذاتی رائے کچھ بھی نہیں ہے. میری ذاتی رائے ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے بھائی. اگر تم وہاں سے کچھ نکالو تو یہاں میر صاحب آپ جنگ جمل کا ذکر کر رہے ہیں، تو جنگ صفین میں بھی تو یہی لوگ ہوں گے نا اس وقت؟ تو بعد کی بات ہے نا. دیکھیں جنگ صفین، کیونکہ آپ ایک ہی جنگ کا ذکر کر رہے ہیں تو میں سمجھا اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جنگ پہلے ہوئی ہے جس میں یہ حضرت علی کے ساتھ تھے، جس میں یہ حضرت علی کے ساتھ مل کر دوسرے صحابہ کو شہید کر رہے تھے. وہاں جب مالک اشتر
وہاں پہنچا ہے اور حضرت عمر بن عاص کے مشورے پر انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھایا ہے کہ قرآن سے فیصلہ کروا لو، تو وہ جو صحابی ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا. حضرت عمر بن عاص اور دوسرے جو صحابی تھے دونوں نے مل کر فیصلہ، انہوں نے کہا میں معطل کرتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو معطل کر دیا نا حضرت علی کو. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ منصف نے کہا کہ حضرت علی خلیفہ نہیں رہے، اب اس کے بعد حضرت علی خلیفہ کیسے ہیں؟ وہ اس نے نہیں کیا تھا، حضرت عمر بن عاص نے نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. وہ تو دوسری بات ہے نا، وہ کہتا ہے میں ان کو خلیفہ مانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ مانا ہے حضرت علی نے، اس کے بعد وہ خلیفہ رہے ہیں یا نہیں رہے، یہ بھی ایک سوال ہے. یہ ہے کہ وہ فائنل اپروول تو ادھر سے آنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے بنا دیا تھا جج ان کو. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ابو موسیٰ اشعری نے تو معطل کر دیا. اب وہ ان کا سوال، وہ کہتے تھے کہ لڑو، جو خارجی جن کو کہا جاتا ہے نا یا متعون کیا جاتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، وہ کہتے تھے کہ جنگ ایسا ہی ہے. یہ کہتے تھے نہیں ایسا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ منصفوں نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ماننا ضروری ہے. لیکن منصف کا فیصلہ تو دیکھیں کیا تھا. منصف کا فیصلہ تھا کہ یہ اب خلیفہ ہی نہیں رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ جو الگ ہوئے ہیں، وہ الگ ہونے والے، اب اس جنگ کے اندر تو خارجی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوا تھا تب تک تو خارجی وجود ہی نہیں رکھتے تھے. وہ تو خارجی تب بنے جب وہ حضرت علی سے الگ ہو گئے، تب ہوئے خارجی. تو جب وہ جنگ کے اندر جنگ جمل لڑ کے ہزاروں صحابہ کو شہید کر کے وہاں جنگ صفین لڑ رہے ہیں، تو وہاں وہ خارجی کیسے ہو گئے کہ اس نے جا کے جی حضرت، وہ صحابی تھا جس نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا، ابو الغادیہ. بات یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اگر کہہ رہے ہیں کہ باغی جو ہیں ان کو ایمان کی طرف میں بلا رہا ہوں، کون سے ایمان کی طرف وہ بلا رہے تھے، اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے. حضرت عثمان کا قتل کرنا کون سا ایمان ہے بھائی؟ وہ جو جنگ ہو رہی تھی جنگ جمل، اس کا مطالبہ کیا تھا کہ قرآن پر عمل کرو. قرآن کہتا ہے کہ جان کے بدلے جان. وہ چھوٹے مٹے بندے کی جان نہیں تھی، وہ خلیفۃ المسلمین کی جان تھی وہ. اور وہ خلیفۃ المسلمین پتہ ہے کون تھا؟ کہ جب ان کو مکہ بھیجا گیا تو کچھ دیر ہو گئی، لوگوں نے سمجھا شہید کر دیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے پر صحابہ سے بیعت لی ہے اور اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہا ہے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس بندے کو جب پریکٹیکلی شہید کر دیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں، کیا اس کا بدلہ لیں گے کہ نہیں، قصاص لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ جس پر قرآن میں اس بیعت کا ذکر ہے. اور وہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھے حضرت عثمان، جس کی بدلہ لینے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے، حضرت علی بھی اس میں شامل تھے کہ نہیں شامل تھے، کہ جب یہ شہید کر دیے گئے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں بدلہ لوں گا، اور تم سارے صحابی میرے پر ادھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو کہ اس کی شہادت کا ہم بدلہ لیں گے. وہ جب پریکٹیکلی انہی مردودوں نے شہید کر دیا اس کو، تو حضرت علی کا فرض تھا کہ نہیں کہ اس کا بدلہ لیں. تو جن قاتلوں نے ان کو شہید کیا، ان قاتلوں کو ساتھ لے کر باقی ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنا کون سی بھئی ایسی بات ہے جس کو آپ آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایسی بات ہے کہ اب تبری کو پانی میں ڈبوئیں اور سیرتوں کو کہیں آسمان پر اڑا دیں، پھر بھی بات تو وہی ہے. حضرت علی 4.5 سال تک مسلمانوں کو کی قتل و غارت میں مصروف رہے ہیں، اور وہ لوگ جو قاتلین عثمان تھے وہ حضرت علی کے معتبر ترین، قریبی ترین، معتمد ترین بندے تھے. ویسے میر صاحب آپ کی یہ بات جو ہے نا بہت وزن رکھتی ہے، کیونکہ وہی جو بیعت رضوان ہوئی ہے اس میں 1400 صحابی تھے اور اس پہ موت کی بیعت لی گئی تھی اور حضرت عثمان کی خاطر. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت میں حضرت عثمان کو واقعتاً شہید کر دیا گیا، تو وہ جب نبی علیہ السلام نے موت کی بیعت لے لی، تو یہ اب اس بات میں پھر وہ زیادہ وزن پڑتا ہے کہ پھر حضرت علی کو بھی وہی سنت نبوی میں پیروی کرنی چاہیے تھی. دیکھیں ایک کمزور سی ٹہنی کے اوپر یہ اپنا رکھتے ہیں سارا وزن، کہ جی وہ کہہ رہے تھے جی میں مضبوط نہیں ہوں، میں مضبوط ہوں گا تو بدلہ لوں گا. او بھئی آپ مضبوط نہیں تھے تو آپ نے وہاں 20,000 صحابہ کو شہید کر دیا ہے پکڑ کے ان قاتلوں کے ساتھ مل کر. اس چیز کا کیا کوئی جواز پیش کر سکتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کمزور ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، میں اگر آپ عثمان کا بدلہ مانگیں گے تو آپ کو قتل کروں گا. اور پریکٹیکلی انہوں نے ہزاروں صحابہ کو شہید کیا ہے. تو بتائیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں گا کیسے یہ بچتے ہیں باقی کے.
یا حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کرنے والے کیسے بچے؟ بھائی حضرت عمار ابن یاسر کو شہید کرنے والے بچیں یا نہ بچیں، حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں کو کس نے بچانا ہے؟ اور ہزاروں صحابہ کے قاتل کو کس نے بچانا ہے؟ جب وہ خلیفہ وقت ہیں. جی بالکل بالکل ٹھیک بات. اور صحیح حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کو بھی اگر کسی نے قتل کیا تو وہ گیا جہنم میں. تو جس نے 10,000 20,000 صحابہ کو قتل کیا وہ کہاں گیا؟ جنت میں. کوئی ملتی ہے دونوں باتیں آپس میں، جتنے مرضی راوی آپ نکال لیں. بخاری کی حدیثیں کہاں لے کے جائیں؟ میں نے کہا یہ بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کو دکھائی ہے، 100 حدیثیں گن کر صحیح میں آپ کو اسی مضمون کی دکھا سکتا ہوں کہ مسلمان کا قاتل جہنمی ہے. مسلمان سے لڑے گا، دونوں جہنم میں جائیں. تو حضرت عثمان کی عظمت دیکھیں، یہ حضرت علی کی عظمتیں بنانے والے حضرت عثمان کی عظمت، ایک قطرہ خون کا انہوں نے اپنی وجہ سے نہیں بہنے کی اجازت دی، ایک قطرہ خون. لیکن میر صاحب وہ جو قرآنی آیت بھی تو ہے نا کہ اگر دو مومنوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو ظلم جو حق پہ ہو اس کے ساتھ مل کے ظلم کرنے والے کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. تو اگر وہ آپ تو قرآنی ظالم کے حکم ساتھ مل کر اگر آپ ظالم اس کا الٹ کریں، اگر آپ ظالم کے ساتھ مل کر مظلوموں کو ہی قتل کریں پھر کیا بنے گا اس بندے کا؟ مجھے یہ بتائیں. وہ پھر اجتہاد والی وہ آ گئی نا، ایک دگنا اجر اور مطلب ایک اجر کوئی وہ تعویل پھر شروع ہو جاتی. میں اجتہاد کرتا ہوں کہ 5 نمازیں پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ میرا اجتہاد ہے، مجھے ایک اجر ملے گا؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کے خلاف بھی اجتہاد آپ کر سکتے ہیں. اجتہاد قرآن کے مطابق ہونا چاہیے کہ قرآن کے الٹ آپ نے اجتہاد کر لیا ہے کہ میں ظالم کے ساتھ مل جاتا ہوں. جو قاتل ہیں حضرت عثمان کے، ان کے ساتھ مل کر میں جو قتل کا قصاص مانگ رہے ہیں، جو قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں، ان کو میں قتل کروں گا. یہ ہے میرا اجتہاد. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حدیث چونکہ زن کے درجے پہ ہے اور قرآنی آیت جو ہے وہ محکم ہے، تو اگر حضرت علی نے اس کے فالو اپ میں اپنا حضرت عثمان نے ان کے ساتھ مل کے جو ظلم تھا اس پہ جو جنگ جمل میں جو ہوئی ہے بات، تو وہ ہم یہ لے سکتے ہیں اس کی تطبیق کہ اس کو آیت کے فالو. جواز بتائیں نا. میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ ہیں جج، میرے رشتہ دار کو ایک بندے نے، بھائی کو کر دیا ہے قتل کسی بندے نے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، جی مجھے انصاف دیں. آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا یہ اجتہاد ہے. کوئی باشعور بندہ اس اجتہاد کو مانے گا؟ بھئی وہ کیا مطالبہ تھا حضرت عائشہ کا، حضرت زبیر کا، حضرت طلحہ کا؟ یہی مطالبہ تھا نا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ ایک مسلمان ہے، اس کا بدلہ لو ان قاتلوں سے. قاتل حضرت علی کو خلیفہ بنا رہے ہیں، قاتل حضرت علی کی فوج کے سربراہ ہیں. تو وہ ان سے قصاص لینے کی بجائے جو قرآن کے مطابق حضرت عثمان کا قصاص مانگ رہے ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں. یہ کون سا اجتہاد ہے بھائی؟ اگر یہ بھی اجتہاد ہے تو پھر شیطان کا بھی اجتہاد مان لے کہ اس نے نہیں کیا سجدہ، اس کو بھی ایک اجر دے کے جنت میں بھیجیں. اس کو کیوں بیچارے کو مار رہے ہیں آپ؟ کہ مطلب عقل اس چیز کو مانتی ہے کہ ایک بندہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ قتل ہو گیا ہے، اور حضرت علی کوئی ایسے بندے نہیں تھے کہ جن کو نہیں پتہ تھا کہ قاتل کون ہے، باغی کون ہے. باغی سے بات شروع ہوئی تھی نا بھئی، حضرت عثمان کے قاتل باغی ہیں یا نہیں باغی؟ جی بالکل بلوائی 100%. تو حضرت علی کے تو ساتھ ہی وہ تھے، کرتا دھرتا وہ لوگ تھے جو حضرت عثمان، یعنی باغیوں نے ہی حضرت علی لیکن میر صاحب حضرت علی بعد میں خلافت نہیں لے رہے تھے. یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ نہیں لے رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں لے لوں گا تو پہلا الزام میرے پہ ہی لگے گا کہ حضرت عثمان کو میں نے شہید کرایا، میں بینیفیشری. انہوں نے نہیں یہ کہا، یہ حضرت حسن نے کہا ہے. حضرت حسن نے 5 مشورے دیے تھے حضرت علی کو. نمبر 1 جی منع کیا تھا، کہا تھا کہ اگر تم خلیفہ بن جاؤ گے، جو بھی انہوں نے کہا خلیفہ بنے گا وہی حضرت عثمان کا قاتل سمجھا جائے گا. تو بنا کون؟ وہ تو پھر حضرت ابن عباس اور یہ سب لوگ آگے بیچ میں ان کو بنانے کے لیے منوایا انہوں نے. نہیں، تو وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ باغیوں نے ہی بنایا ہے. وہی قاتل تھے جنہوں نے حضرت علی کو، وہ تینوں کے پاس گئے تھے. یہ سارا کچھ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. حضرت طلحہ کے پاس، حضرت زبیر کے پاس، حضرت علی کے پاس. حضرت طلحہ نے انکار کیا اور انہوں نے آخر تک انکار کیا. جس نے نہیں بننا نا اس نے نہیں بننا. جب نہیں کہہ دیا ہے تو جب میں ایک چیز کو غلط سمجھتا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں نا.
تو میں نہیں بنوں گا. حضرت طلحہ کے پاس 100 دفعہ گئے نہیں بنے, حضرت زبیر کے پاس گئے نہیں بنے, حضرت علی کے پاس گئے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایک دفعہ منع کیا, دوسری دفعہ کہا کہ آؤ مسجد نبوی میں میری بیعت. نہیں, دوسری دفعہ انہوں نے کوئی شرط رکھ دی تھی حضرت علی کے آگے کہ اگر آپ نہیں لیں گے تو مجھے وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے, آپ درست فرما رہے ہیں کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ آپ وہ پڑھیں گے نا ساری, تو ایٹ دی اینڈ نتیجہ یہی ٹھیک ہے کہ حضرت علی کو انہی باغیوں نے, انہی قاتلین عثمان اور باغیوں اور بلوائیوں نے جا کر مسجد نبوی میں سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی ہے. مالک اشتر نے حضرت طلحہ کا ایک ہاتھ معذور تھا, احمد رضا خان بریلوی صاحب بیٹھے ہیں کافی سارے. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی اب جی اب آ گئی. ہاں, تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ انہی بلوائیوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر ان سے پہلے زبردستی بیعت کی ہے, پھر انہوں نے خود حضرت علی کی بیعت کی ہے, پھر باقیوں کو بھی تلوار کے زور پر, تلواریں لہراتے پھرتے تھے, زبردستی جس سے بھی بیعت کروائی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بندے کو قاتلین عثمان جو ظالم ہیں, جو باغی ہیں, وہ بنا رہے ہیں خلیفہ. دوسرا, انہی لوگوں کو, انہی قاتلین کو آپ اپنی فوج کا سرگنا بنا رہے ہیں اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی عثمان کا قصاص لو. یہ عجیب و غریب اجتہاد ہے بھائی. تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے, جو کہ بالکل بے اعتبار سی چیز ہے, لیکن اب جون سے مرضی طرف سے پھر پھرا کے آئیں گے نا, تو بات تو یہ انہی تاریخوں سے لینی ہے آپ نے, ورنہ اس کو بھول جائیں کہ کچھ ہوا ہے یا کچھ نہیں ہوا. سمجھ آئی ہے نا؟ کچھ بھی آپ کریں گے تو ایڈ صبح تک بیٹھنا ہے ہم نے, بالکل جیسے آپ کی مرضی. مرزا میں کہہ رہا ہوں صبح تک بیٹھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا اس کو پہلے پڑھیں. اچھا, یہ لکھا ہے جی قاتلین عثمان کا مشورہ. یہ ہے جی عدی بن حاتم, یہ ہے اشتر نخری, اور مصریوں کے ساتھ ابن سودا, خالد بن ملجم, ان لوگوں نے باہم مشورہ کیا. یہ لوگ کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ علی سب سے زیادہ کتاب اللہ سے واقف ہے, اس وجہ سے وہ لازماً ایک نہ ایک دن روز قرآن پر عمل کرتے ہوئے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کرے گا. اور جس وقت کہتے ہیں, یہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ جو انصاف لیٹ کر دیا جائے نا وہ انصاف نہیں ہوتا. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. وہ ظلم ہے. وہ کہتا ہے, وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ وریاں بعد منان آئی روسیاں ہستیاں روان آئی, کہ جب ایک بات ختم ہو گیا ہے سلسلہ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت رو رہی تھی, پیٹ رہی تھی, تو آپ نے کہا صبر کرو, تو 2-3 دن بعد وہ کہتی ہے اب مجھے صبر آ گیا ہے. تو انہوں نے کہا بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے, صبر تو اس وقت کرنا ہے جب ضرورت ہے اس کی. تو جب قصاص کا وقت تھا جب قصاص لیا نہیں, بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ انہی قاتلین عثمان کے ہاتھوں خود بھی شہید ہوئے, اور انہی قاتلین کے بعد پھر حضرت حسین بھی شہید ہوئے. اچھا آگے سنیں, یہ تو ایک ظاہر سی بات ہے کہ علی سب سے زیادہ اور قصاص کریں گے. جس وقت وہ مطالبہ کریں گے اس وقت کوئی مخالف نہ ہوگا اور ہماری تعداد دوسروں کے مقابلے کم ہو جائے گی. وہ وقت ہوگا جب کہ علی قوم پر جان دیں گے اور قوم ان پر جان دے گی, جب ہماری تعداد اتنی بڑی کثرت کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی. خدا قسم تم دھکے دیے جاؤ گے اور تمہیں کسی جگہ بھی نجات. پہلی تو بات یہ ہے کہ مالک اشتر نخی کی باتوں سے یہ ظاہر ہے کہ یہ جن کا اندر نام لیا گیا ہے یہ ان قاتلین کے سرگنا تھے اور باغی تھے. بھائی باغی جو لفظ آپ حضرت وہ بوتلوں پر لکھ کر رکھتے ہیں, بھئی حضرت عثمان کے قاتل باغی نہیں ہے, ملجم خارجی باغی نہیں ہے حضرت علی کا, وہ باغی ہے تو یہ قاتلین کیوں باغی نہیں ہے؟ اور اگر یہ باغی کسی کو کون سے ایمان کی طرف بلا رہے تھے, سوال تو میرا یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلین کسی کو کیسے بلا رہے تھے؟ ان باغیوں کے سرگراہ کس ایمان کی طرف, کون سی جنت کی طرف بلا رہے تھے لوگوں کو کہ آجو آ کے عثمان کے قاتلوں کے ساتھ مل جاؤ اور سارے پورے. اگر فرض کریں, میں ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر ان قاتلین عثمان کا پورے اس عرب پر قبضہ ہو جاتا اور حضرت امیر معاویہ بھی وہاں نہ ہوتے اور وہ بھی ان کے تابع ہو جاتے, ان کو بھی معطل کر کے شہید کر دیا جاتا, کھبے سجے کر دیا جاتا, تو ان قاتلین عثمان کا سارے ملک پر, سارے اسلامی عالم اسلام پر قبضہ ہوتا. ان سے کس نے بدلہ لینا تھا بعد میں؟ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جیسے اڑیس ہوتی ہے وہ دے کے رکھی حضرت امیر معاویہ کی, اور ہٹتے یہ سب باغی جو ہیں وہ کتے کی موت مارے گئے. جتنے بھی حضرت عثمان کے شہید کرنے والے ہیں نا, بعض لوگ یہ بھی شیعہ اعتراض کرتے ہیں جی وہ بعد میں بدلہ کیوں نہیں لیا. محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر بنایا اور اسی تبری کے اندر حضرت علی کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو گورنر بنایا جاتا. جو اس وقت گورنر تھا نا, جس کو اتار کر حضرت علی نے محمد بن ابو بکر کو بنایا, وہ انتہائی زبردست بندہ تھا. اس نے حضرت عمر بن عاص کو ابن سرا جی اس نے حضرت
عمر بن عاص کو روک کے رکھا ہوا تھا حکمت کے ذریعے, وہ کچھ کہتا تھا ان کو, یا آپس میں کچھ نہ کچھ اس نے ابھی ہونے نہیں دیا. یہ گیا ہے, جاتے ساری حضرت امیر معاویہ نے کہا جاؤ ذرا, حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں, وہ گئے ہیں اور یہ بھاگا ہے وہاں سے نکل کر. یہ خالی ایسا یہ تھا گھٹیا انسان یہ محمد بن ابو بکر کہ جب حضرت عثمان اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ تو یہ بدماش بنتا تھا. جب وہاں سے فوج آئی ہے تو یہ بھاگا ہے, پھر وہاں سے وہاں لڑتا ان کے ساتھ, میدان میں مردوں کی طرح شہید ہوتا, وہاں بھاگا ہے. وہ ایک کھنڈر میں چھپا ہوا تھا, انہوں نے گدھے کی کھال میں سی کر اس کو آگ لگا دی تھی. یہ حشر ہوا تھا اس کا. باقیوں کا بھی جو حشر ہوا تھا سب کو معلوم ہے. ایک بندہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تھا, ان کی نسلوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تھا. حجاج بن یوسف ابن عباس نے پھر ہاں جی جی. بہرحال تمہیں کسی جگہ بھی نجات کی صورت نظر نہیں آئے گی. اشتر نقی کہتا ہے کہ طلحہ و زبیر کے ارادوں سے ہم خوب واقف ہیں, لیکن علی کے ارادوں سے آج تک ہم واقف نہیں. خدا کی قسم تمہارے لوگوں کی ہمارے بارے میں ایک ہی رائے ہے. اگر زبیر, طلحہ اور علی نے صلح کر لی تو وہ صلح ہمارے خونوں پر ہوگی. آؤ کیوں نہ ہم علی کو بھی قتل کر دیں اور اسے عثمان کے پاس پہنچا دیں. یہ مالک اشتر نقی کہہ رہا ہے, اور یہ اس کو رحمۃ اللہ علیہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں شیعہ. کہتا ہے اس نے ایک نیا فتنہ پیدا ہوگا جو ہماری مرضی کے عین مطابق ہوگا, ہم سکون سے زندگی بسر کریں گے. عبداللہ بن سودا نے کہا تمہاری رائے غلط ہے. قاتلین عثمان, کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھیں قاتلین عثمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے تو کہا ہے کہ میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ مالک اشتر اندر گیا تھا اور اس نے کوئی چھری ماری تھی یا نیزہ کچھ بھی نہیں تھا. وہ بندے ان کے نام موجود ہیں تاریخ کے اندر جنہوں نے عملی طور پر شہید کیا تھا, لیکن یہ ان قاتلوں کے سرگنا تھے جو قتل کرنے والے تھے نا, ان کے بھی یہ سردار تھے. تو یہی قاتلین عثمان میں اسی لیے شمار کیے جاتے ہیں کہ وہ جو گروہ تھا جو حضرت عثمان کے خلاف یہ فتنہ برپا کرنے والا, اس نہج تک اس بات کو پہنچانے والا, وہ قاتلین عثمان میں شمار ہے. چور کا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے وہ بھی چور ہے. تو جس طرح وہ باغی تھے جو اندر جا کے پریکٹیکلی شہید کر رہے تھے, اسی طرح اس کے وہ ساتھی جو باہر گھیرا بار کے کھڑے تھے یا ان کے لیڈر تھے, وہ بھی ان قاتلین میں شامل ہیں, وہ بھی باغی ہیں. عبداللہ ابن صوبہ کہتا ہے قاتلین عثمان کیا تم نہیں دیکھتے کہ ذی کارا میں کوفہ کا 2500 لشکر موجود ہے, اس کے علاوہ ابن حنظلہ کے ساتھ 5000 کا ہے. یہ سب اس شوق میں مر رہے ہیں کہ تم سے جنگ کرنے کی اجازت دی جائے, یہ لشکر تیری پسلیاں بھی توڑ دے گا. البا بن حیثم کہتا ہے یہ وہ فلان فلان. عدی بن حاتم, خدا کی قسم نہ تو میں کسی بات پر خوش ہوں نہ کسی پر ناراض, لیکن یہ ضرور ہے کہ عثمان کے قتل کی وجہ سے لوگ زبردست پریشانی میں مبتلا ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ان میں شامل تھے اور ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھے. یہ شام کے کاروبار حضرت عثمان کی تقریر. اچھا 3 مدنی حضرات, یہ میں نے کہا تھا نا 3 سرگنا تھے مدینہ کے اندر ان باغیوں کے ساتھی تھے. یہ مصری باغی اہل مدینہ میں صرف 3 افراد سے اپنی امداد کی توقع رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے بھئی اگر وہ باغی نہیں تھے حضرت عثمان کے؟ کیونکہ ان تینوں سے پہلے وہ خط و کتابت کرتے رہے تھے. وہ 3 افراد یہ ہیں, میں نے کہا تھا نا تیسرے کا نام آپ کو بتاؤں گا, محمد بن ابو بکر, محمد بن ابی حذیفہ, عمار بن یاسر. لکھا ہوا ہے جی عمار بن یاسر کا نام. میں نے اپنے پاس سے کوئی خیالی پلاؤ تو نہیں پکایا نا, کالی سیاہی سے لکھ کر مر گیا ہے تبری, اس کو قبر سے نکال کر توبہ کرانی ہے تو کراؤ. کہ یہ 3 سرگنا تھے. میر صاحب وہ کہا جاتا ہے کہ عمار بن یاسر جو تھے وہ کافی بھولے بھالے اور خدا خوفی رکھنے والے 90 سال ان کی عمر تھی, تو وہ جنگ کے میدان میں کیا کر رہے تھے؟ وہ تو خلافت کی اپنی طرف سے پروٹیکشن کے لیے وہی حضرت عثمان خلیفہ نہیں تھے. 60 جی 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 ان کے یہ باغی تھے, حضرت عثمان کا ان کے یہ باغی تھے, ان کے باغی ان کے قاتلوں کے یہ ساتھ تھے. اور وہ لکھا ہوا ہے 3 مدنی حضرات جن میں عمار ابن یاسر شامل تھے جو کہ باغیوں کے ساتھی تھے, پوری طرح ان سے متفق تھے. اور ان کے بعد نہیں, لیکن عمار بن یاسر کو ہی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھجوایا تھا نا تحقیقات کے لیے مصر, جب یہ عبداللہ بن ابی سبا کا واپس ہی نہیں آئے, ادھر ہی ٹھہر گئے. اور وہ پھر بعد میں یہ بات پھیل گئی تھی جی, یہ بھی ایشو اٹھ گیا تھا کہ وہ ان کے آنے میں بہت دیر ہوئی تھی. نہیں آ گئے تھے لیکن بہت دیر سے آئے تھے. لیکن عثمان کی شہادت کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ہی رہے ہیں نا, یہ قاتلین عثمان جو تھے ان کے گروہ میں شامل تھے اور ان کے ساتھ ہی ہیں یہ بھی. اور ان قاتلوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو عثمان کی شہادت کا بدلہ مانگ رہے ہیں. صاف پتہ چلتا ہے یہ عثمان کے باغی ہیں اور ان سرگنوں میں شامل ہیں. محمد بن ابو بکر کے ساتھ ہیں یہ محمد بن ابو حذیفہ, وہ بندہ ہے جو حضرت عثمان نے بچپن سے اس کو اپنے پیسوں پہ پالا تھا اور یہ مانگتا تھا مصر کی گورنری. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے نہیں گورنر, حالانکہ رشتہ دار تھا اس کو بھی بنا سکتے تھے. تو یہ انہوں نے اس لیے نہیں بنایا کہ یہ اس قابل ہی نہیں تھا. جیسے حضرت علی نے بنا دیا, اس میں ساری تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن ابو بکر کو جب بنایا ہے وہ گیا, وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ جنگ لڑ سکے. خود حضرت علی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں
کہ میں نے غلطی کی ہے جو اس کو مصر کا گورنر بنایا ہے. اس نے نہ کبھی کسی جنگ میں حصہ لیا ہے اور نہ ہی کسی جگہ کا یہ عامل رہا ہے. صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو گورنر بنا دیا, بغیر کسی قابلیت, ایکسپیرینس نہیں تھا اس کا, قابلیت نہیں, صرف بیٹا تھا. اور حضرت عثمان نے اپنے بیٹوں کی طرح محمد بن ابو حذیفہ تھا جو ان سے ناراض ہو گیا, باغی بن گیا, نہیں اس کو گورنر بنایا. یہ دونوں کے کریکٹر میں فرق کو ظاہر کرتا ہے. باغیوں کی کچھ مخالفتیں. بہرحال یہ دیکھ لیں, نام عمار بن یاسر ایک جگہ نہیں لکھا ہوا, 100 جگہ یہ نام ان تینوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھئی حضرت عمار بن یاسر تو خود حضرت عثمان کے باغی تھے, ان فتنہ بازوں کے ساتھ شامل تھے. تو جب یہ خود باغی تھے تو دوسرے کون تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کو دیکھیں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے, حضرت علی ان سے الگ ہو جائیں. وہ حضرت علی سے جنگ لڑنے نہیں چاہتے تھے, وہ کہتے تھے ان سے تم الگ ہو جاؤ, ان سے ہم نپٹیں گے خود ہی, تمہیں نپٹنے کی بھی ضرورت نہیں. وہی حضرت امیر معاویہ ہے نا, 20 سال انہوں نے گورنری کی ہے, اس کے بعد پتہ چلتا ہے 20 سال اس سے پہلے وہ گورنر رہے ہیں حضرت عمر کے زمانے سے, 20 سال اس کے بعد, ٹوٹل 40 سال وہ شام میں گورنر رہے ہیں. اور 20 سال کسی مکھی نے وہاں پار نہیں مارا, 20 سال کوئی فتنہ وہاں پیدا نہیں ہوا. ان میں یہ قابلیت تھی نا کہ وہ ان مردودوں کو جو حضرت عثمان کے قاتل تھے ان سے بدلہ لے سکیں. لیکن حضرت علی کہتے تھے نہیں, یہ میرے ساتھی ہیں, میں تمہیں ان سے نہیں لڑنے دوں گا. تو بھئی آپ میرا کوئی قتل کر کے آپ گھس جائیں کسی کے گھر میں, وہ آپ کی حفاظت کریں, تو آپ کے ساتھ ہیں وہ کہ نہیں ساتھ آپ کے؟ تو حضرت علی نے نہیں ان کو, بلکہ ان کی مدد سے دوسرے مسلمانوں کو شہید کیا ہے. تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ جی وہ بوتل پہ حدیث لکھ لو تو بس جان چھوٹ جائے گی. اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹنی. حضرت عثمان کا قتل مذاق سمجھا ہوا ہے انہوں نے کہ عمار بن یاسر اور حضرت عثمان کا کوئی فرق ہی نہیں ان کو لگتا. وہ 3 بر اعظموں کے مالک ہو کے کسی ایک مسلمان کا قطرہ خون بہانے کو راضی نہیں ہے. یہ ہزاروں مسلمانوں کے قاتل ہیں, اور قاتل ان کے کہ جو حضرت عثمان جو خلیفہ تھے وہی حضرت علی کا درجہ تھا نا جو حضرت عثمان کا تھا. تو باقی کے لوگ ان کی مخالفت اس لیے کر رہے تھے کہ پچھلے خلیفہ کو قتل کر کے ان قاتلوں کے ہاتھ پر آپ خلیفہ بنے ہیں, آپ بنے خلیفہ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو ہم متبرک سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, با ایمان سمجھتے ہیں, لیکن ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. آپ ان کے آگے کھڑے ہو جائیں یا پیچھے کھڑے ہو جائیں. پھر جب مصر کی وہاں جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے جب حملہ مارا تھا شامیوں نے, تو بھاگ گئے تھے سارے حضرت علی سمیت پیچھے کو, لکھا ہوا ہے تبری میں. تو وہ پھر قرآن پہ انہوں نے صحیح کہا بھی قرآن کے مطابق فیصلہ کرو. قرآن کہتا ہے تو بھئی قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں قصاص لو, لکھا ہوا ہے قرآن میں. تو قرآن تو یہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ جو قاتل ہیں ان کو قتل کرو بس, اور کیا فیصلہ. تو وہ پچھلے 1.5-2 سال جو مسلمانوں کی شہادتیں ہوتی رہی ہیں تب بھی قرآن کا یہی فیصلہ تھا کہ قرآن میں نئی آیت نازل ہو گئی تھی بعد میں, یہی تو وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان سے قصاص لو بجائے اس کے کہ ان کو ساتھ لے کر ان کو گورنریاں دو. اچھا لکھا ہے سب سے پہلے ان کے پاس امام مسروق بن الاجدع آئے, انہوں نے دونوں کو سلام کیا, پھر عمار کی جانب متوجہ ہو کر سوال کیا. سنیں ذرا, وہ جو مرضی کوئی سوچتا رہے. اے ابو الکزان, تم نے حضرت عثمان کو کس وجہ سے قتل کیا؟ یہ عمار بن یاسر کو سوال کر رہا ہے اگلا بندہ. عمار, اپنی اغراض ختم ہونے اور اپنی خوشیاں مٹ جانے کی وجہ سے. آپ بتائیں, آپ کہہ رہے تھے نا محمد بن ابو بکر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لالچی تھا, تو یہ عمار بن یاسر کا اپنا بیان موجود ہے اندر. اچھا, اگر ان روایات کو درست مانا جائے, یہ جو محمد علی جیلمی ہے کہتا ہے جی اس میں دیکھ لو کہ کیا لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں. یہ خود میں نے حیران رہ گیا, میں اللہ یاری کے منہ سے میں نے سنا کہ دیکھو تبری میں تو حضرت عائشہ کے بارے میں یا فلانے کے بارے میں یوں لکھا ہے. اور بھئی یہ جو حضرت علی کے بارے میں, حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں, حضرت حسن کے بارے میں لکھا ہے, یہ نہیں تم نے پڑھا؟ نہیں پڑھا. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرچی وہاں سے لی ہے اور وہ پڑھی ہے بس. تو یہ دیکھ لیں, بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے پوچھا ہے تو عثمان کو کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا کہ اپنی اغراض ختم ہونے اور اپنی خوشیاں مٹ جانے کی وجہ سے میں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے. قتل میں ساتھ جو ہوتا ہے نا, یا قاتلوں کے ساتھ رہنا, میں نے تو عرض کیا ہے, آپ موجودہ زندگی میں مثال لے لیں, کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے اور دوسرے 10 بندے مل کر کہتے ہیں اب اس قاتل کی ہم نے حفاظت کرنی ہے, جو اس کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے. تو وہ اس قاتل کے ساتھی ہیں یا نہیں ساتھی؟ تو وہ قتل ہوا کس کا؟ حضرت عثمان کا. تو جو ان قاتلوں کا ساتھی ہے وہ حضرت عثمان کا باغی کیوں نہیں ہے؟ 100% باغی. ورنہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. اگر تاریخ کو آپ چھوڑ دیں تو ختم کریں, مٹی ڈالیں. تبری کا نام خبردار کسی نے کبھی لیا تو, اگر تبری کا نام نہیں ہے تو ساری تاریخ ختم. تفسیر تبری نہیں ہے تو ساری تاریخ ختم. جی جی.
اچھا، مسروق آگے کہتا ہے کہ خدا کی قسم جس قسم کی تم نے برائی کی ہے اسی قسم کا بدلہ تمہیں برابر ملے گا، ملا؟ کاش تم صبر کرتے۔ ملا نا، بلکہ نہیں ملا، میں نے کہا کہ یہ اللہ نے فیصلے کرنے ہیں کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ حضرت عثمان کو شہید کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ جب وہ ان سے لڑنے گئے ہیں جو ان کے قصاص کا مطالبہ کرتے تھے، انہوں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اب کون فیصلہ کرے گا جنت کی طرف کون بلا رہا تھا، دوزخ کی طرف کون بلا رہا تھا؟ حضرت عثمان کے قتل کا مطالبہ کرنا دوزخ کی طرف بلانا ہے؟ عمار رضی اللہ عنہ، یہ میں نے کہا ہے نا کہ حدیثیں صحیح بن کے ہمارے سامنے جو آئی ہیں نا، ان کی بھی ایک اس کے پیچھے 300 سال کا عرصہ ہے۔ یہ 250 سال بعد یا 200 سال بعد یہ جو روایت لکھی ہے کسی نے کہ فلانے نے فلانے سے سنا کہ ایسے بات ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ سارا کچھ ہو چکا تھا۔ عمار مسروق نے کہا خدا کی قسم جس قسم کی تم نے برائی کی ہے اس قسم کا برا بدلہ تمہیں بھی ملے گا، کاش تم صبر کرتے کیونکہ صابرین کے لیے بہترین جزا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت ابو موسیٰ کا مکالمہ، یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، زبیر وغیرہ جو تھے وہ بصرہ پہنچ چکے تھے، اور وہاں کا جو تھا حضرت علی کا عامل اس کو کھبے سجے کر کے اس کو انہوں نے بھگا دیا تھا وہاں سے، اور وہاں ان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت علی مالک اشتر کے کہنے پر دیکھیں حضرت عثمان نے حضرت امیر معاویہ کا وہ ایک آفر نہیں قبول کی کہ میں رسول اللہ کا شہر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور شہادت قبول کی۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضرت علی مالک اشتر کے کہنے پر فٹافٹ مدینہ چھوڑ کر تو بصرہ پہنچ گئے ہیں، اور ساری زندگی واپس مدینہ آنا نصیب نہیں ہوا، وہیں رہے ہیں، وہیں کوفہ کو اپنا مرکز بنا لیا۔ اور کوفہ کس کا شہر تھا؟ مالک اشتر کا۔ مالک اشتر کوفی تھا، اور وہیں رہے ہیں ساری زندگی۔ اور بعد میں جو حضرت علی کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا کوفہ والوں نے، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ حضرت علی کہتے تھے چلو جنگ لڑیں، تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے اپی لڑو، اسی لڑ بیٹھے ہیں جڑیاں جنگاں اسی لڑنی ہیں، کوئی باہر نہیں نکلا۔ یہی حضرت حسن کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ جب حضرت علی شہید ہو گئے ہیں اس کے بعد حضرت حسن کو انہوں نے منتخب کر لیا ہے۔ حضرت حسن کے خیمے پر انہوں نے کوفیوں نے حملہ کر کے ان کا سارا مال اسباب ان کے نیچے سے جو انہوں نے دری بچھائی ہوئی تھی وہ بھی کھینچ کے لے گئے تھے۔ حضرت حسن نے جب صلح کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ان کی وجہ سے صلح کی ہے کہ اگر میں یہ صلح نہ کرتا تو یہ خود مجھے قتل کر دیتے، اپنی جان بچانے کے لیے میں نے صلح کی۔ سوری میر صاحب، میں ایک منٹ عویس بھائی، میر صاحب سوری، میں نے اپنے آپ کو نا میوٹ کر دیا، مجھے ان میوٹ کر دیا، کوئی کمنٹس میوٹ کر رہا تھا، میں نے اپنے آپ کو میوٹ کر دیا۔ وہ کیسے کروں؟ کوئی ایڈمن کر دے بھائی ان کو ان میوٹ، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا کہاں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو میوٹ نہیں کیا، آپ نے سارے کمنٹس آف کر دیے۔ جی جی آپ ٹھیک ہیں۔ محمود بھائی آپ کی آواز آ رہی لیکن کامنٹس آف ہو گیا نیچے، پتہ نہیں کہاں سے کرنے ہیں، مجھے اب یہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ رائٹ سائڈ پہ نیچے جو کھلے گا مینیو تو اس میں نہیں سیٹنگز اس میں میں کچھ جا کے سیٹنگز ہیں الگ ہی اس کی، وہ آگے چل رہے ہیں ویسے۔ کوئی ایڈمن اگر کر سکتا ہے تو کر دے۔ دوبارہ آگے کامنٹس وہ کر دیا ہے، منیب نے کر دیا۔ اچھا محیب نے آگے دیکھیں جی، حضرت حسن اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کا مطالعہ۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کوفہ کے گورنر تھے حضرت عثمان کی طرف سے۔ تو جب حضرت وہ آئے ہیں، اب میں بتا رہا تھا کہ یہ جب باہر پہنچ گئے حضرت علی وہاں بصرہ کے قریب، تو انہوں نے یہاں بھیجا ہے کوفہ کی طرف لوگوں کو، کوفہ کے یہ گورنر حضرت حسن اور حضرت عمار کو بھیجا، جی جی، کہ ان کو جا کے قائل کرو کہ یہ ہمارا ساتھ دیں نا۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ حضرت عثمان کے لگائے ہوئے تھے اور وہ نسبتاً ان کی طرف مائل تھے۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے آمد کا علم ہوا ہے تو وہ مسجد میں تشریف لایا، حضرت حسن کو دیکھ کر سینے سے چمٹا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ نے عمار کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو القزان، کیا لوگوں کی طرف تو نے بھی امیر المومنین کی دشمنی اختیار کر لی تھی، اور اس طرح تو نے اپنے آپ کو فاجروں میں شمار کر لیا تھا؟ پیچھے بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کیوں قتل کیا، اس نے کہا بھی اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر کو کہ تم بھی باغی ہو حضرت عثمان کے۔ عمار، میں ایسا کیوں نہ کرتا اور مجھے یہ بات کیوں بری معلوم ہوتی؟ اب کوئی کہے کہ نہیں وہ باغی نہیں تھے، کہتا رہے بھی مجھے کیا، وہ اس کا ایک خیال ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی باغی تھے، وہ بھی قاتلین کے ساتھی تھے۔ اگر انہوں نے ہاتھ سے جا کے قتل نہیں کیا تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن باغی وہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی حضرت علی کو جا کے شہید تو نہیں کیا نا، نہ ہی کسی ان کے فوج کے بندے نے کیا ہے، وہ تو ان کے اپنے ساتھی نے کیا ہے ان کو شہید۔ تو عمار بن یاسر کا 2 ٹوک الفاظ میں بیان موجود ہے کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے بھائی، اور میں کیوں نہ کرتا، میں کیوں اس کو برا سمجھتا، یعنی کہ وہ حضرت عثمان کو برا سمجھتے تھے اور اس چیز سے راضی تھے کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔
اچھا آگے چلیں، یہ طبقات ابن سعد ہے. اب دیکھ لیں وہ تبری ہے، یہ طبقات ابن سعد تبری سے بھی پرانی کتاب ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ بعد میں آنے والے پہلے آنے والی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اسی طرح جو پچھلی کتابیں ہیں، ظاہری بات ہے، میں آپ کو یہ جو حضرت علی کے خطبوں کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں لفظ لفظ تبری کے الفاظ دکھا سکتا ہوں، یہی محمد بن ابو بکر کے بارے میں. اس میں نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں، بالکل لفظ لفظ تبری کے الفاظ. اب وہ اس سے 100 سال بعد لکھی گئی ہے. اس نے تبری میں سے یہ سارا واقعہ پڑھ کے محمد بن ابو بکر کا لفظ لفظ لکھا ہے کہ وہ حضرت عثمان کا قاتل تھا. اور لیکن میر صاحب جی، لیکن نہج البلاغہ کو تو شیعہ خود بھی اون نہیں کرتے ایز اے وہ ایز اتھینٹک. سگے باپ کو بھی اون نہیں کرتے، وہ متا کو مانتے ہیں، انہوں نے کس کو اون کرنا ہے؟ جی وہ کسی کو بھی اون نہیں کرتے، وہ کر ہی نہیں. وہ نہیں نہج البلاغہ کے متعلق نہیں نہج البلاغہ کون چھاپتا ہے؟ چھاپتے بھی یہی ہیں. ہاں، اس لیے وہ اون نہ کرے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس چیز کو اون کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دلیل اس کے لیے ہوتی ہے جو کسی چیز کو مانتا ہے. جو کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے اس کے لیے وہ دلیل نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ سب جال سازی ہے، یہ گپیں گھڑی ہوئی ہیں، میرے لیے یہ دلیل نہیں ہے. جو اس کو مانتا ہے نا کہ ہاں جی تبری میں دیکھو یہ لکھا ہے، اس کو میں کہوں گا آجو پھر تبری پڑھو، لیکن یہ تک پڑھو، ساری کی ساری پڑھو، پھر پتہ چل جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت بہت عجیب. جی جی. اچھا، طبقات ابن سعد کی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تبری سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تاریخ میں یہ ایک اصول ہے کہ جو بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں لیتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ طبقات ابن سعد سے بھی یہ روایات تبری نے لی. نام اس نے نہیں لیا کہ میں نے طبقات ابن سعد سے یا سعد کی روایت سے لکھا ہے، لیکن اس میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہے طبقات ابن سعد. عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ میں نے یوم الدار میں عثمان سے کہا کہ آپ ان سے جنگ کیجئے کیونکہ اللہ آپ کے ان کا خلول حلال کر دیا. یعنی کہ وہ کرنا چاہتے تو اجازت ہی نہیں کی. اچھا، ابن سیرین سے مروی ہے کہ اس روز مکان میں عثمان کے ہمراہ 700 آدمی تھے. اگر آپ اجازت دیتے تو وہ ضرور ان لوگوں کو مارتے اور وہاں سے نکال دیتے. ویسے ایک مکان میں 700 آدمی ہو سکتے ہیں. بہرحال اس کو چھوڑیں. سر ویسے ابن سیرین بھی تابعی ہے، وہ تو اس میں تو آتا بھی نہیں. اچھا مطلب چلیں پڑھیں آپ اس کو. اب چھوڑیں، میں نے کہا کہ راویوں کو صرف پڑھیں، اس کو یہ نہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے. یہ اس کو صرف مضمون کو دیکھیں کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی اگر تحقیق شروع کر دیں گے تو پھر بخاری کی نمبر پڑھ لیں، کہیں اور چلی جائے گی بات. وہ صحیح راوی ہیں، ان کی مان لیں. ان لوگوں میں سے جو مکان میں تھے ابن عمر، حسن ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر بھی تھے. بھئی حسن ابن علی اگر وہاں موجود تھے تو محمد بن ابو بکر کو شہید کیوں نہیں کیا؟ پھر اس نے جو عثمان کو شہید کیا کس لیے وہاں موجود تھے؟ حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے. محمد بن ابو بکر ان کو شہید کر رہا ہے. اس نے بعد میں بھی حضرت حسن نے اس کو کچھ نہیں کہا، محمد بن ابو بکر کو بعد میں شہید کر دیتے. بہرحال باغیوں کی تنبیہ و تلگی. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ابی جعفر القاری مولا ابن عباس مخزومی سے مروی ہے کہ وہ مصری لوگ جنہوں نے عثمان کا محاصرہ کیا 600 تھے. ان کے رئیس عبد الرحمن عدیس بن بلوی، کنانہ بن بشر بن عطاب الکندی اور عمر بن الحمق الخزائی تھے. کوفے کے 200 باغی مالک اشتر کے ماتحت تھے. کوفی باغیوں کا سرگنا تھا مالک اشتر، اور وہی شہید کرنے والے وہی باغی. یہ دیکھیں باغی ہیں، وہ یہ باغی ہے. اور باغی کیا کر رہا ہے؟ حضرت عثمان کا، حضرت علی کا ساتھی ہے، اور حضرت علی پیچھے ہیں اور یہ آگے جا کے حضرت امیر معاویہ سے جنگ کر رہا ہے. باغی اگر اس کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو مجھے بتائیں کہ مالک اشتر جنت کی طرف بلا رہا تھا حضرت امیر معاویہ کو اور ان کی فوج کو؟ نہیں، بالکل نہیں بلا رہا تھا. حضرت عمار بن یاسر تو اس کے نیچے ایک فوجی کے طور پر تھے، وہ بھی 90 سال کے. پتہ نہیں وہ تلوار کیسے اٹھاتے تھے، مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ 90 سال کا بزرگ جو ہے وہ جنگ میں کر کیا رہا ہے. اور جنگ میں کہتا ہوں کہ وہ پیدل یہاں سے وہاں تک جائے گا وہ تو تھک جائے گا. تو وہ جنگ ہو رہی تھی یا کیا ہو رہا تھا؟ ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مسجد نبی میں جب وہ 28/12 کی حدیث آئی ہے، وہ تو اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی ان کی. جی عمار بن یاسر کی. جی 2 بڑے بڑے پتھر انہوں نے اٹھائے تھے، محمد علی جیلی میں کہتا ہے. جی اچھا بارہ. جی پھر محمد بن بکرہ 13 آدمیوں کے ہمراہ آیا. وہ عثمان کے پاس پہنچ گیا، آپ کی داڑھی پکڑی، اسے کھینچا، جس سے داڑھیں گرنے کی آوازیں سنی گئی. تو اس مردود کام کے یہ رضی اللہ پتہ نہیں کون لکھتا ہے اس کے نام کے اوپر. 10 ہجری میں پیدا ہوا، یہ رضی اللہ کہاں سے ہو گیا ہے پتہ نہیں. بہرحال لوگوں کا ایمان یہ صحابین میں نہیں آتا. جی یہ تو مردود ہے سیدھا سیدھا. بھائی حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ کے کھینچنے والا یا ان کو شہید کرنے والا وہ رضی اللہ کہاں سے ہو گیا؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. محمد بن ابو بکر نے کہا معاویہ آپ کے کام نہ آیا. ابن عبر، یہ دیکھیں 100% الفاظ اگر آپ غور کریں نا، اگر آپ کو یاد ہو تو تبری میں یہی الفاظ لکھے ہیں.
کہ معاویہ آپ کے کام نہ آئے، ابن عمر آپ کے کام نہ آئے، آپ کے خطوط فرمان آپ کے کام نہ آئے، اے میرے بھتیجے میری داڑھی چھوڑ دے، اے میرے بھتیجے میری داڑھی چھوڑ دے۔ راوی نے کہا میں نے اس قوم کے ایک شخص سے مدد طلب کرنا دیکھا جو اس کی مدد کر رہا تھا۔ کس کی؟ محمد بن ابو بکر کی، اور ایک برچھی لے کر آپ کی طرف کھڑا ہوا یہاں تک کہ وہ اس نے آپ کے سر میں مار دی۔ راوی نے کہا جو وہیں ٹوٹ گیا وہیں رک گیا۔ راوی نے کہا پھر واللہ ان لوگوں نے آپ پر ایک دوسرے کی مدد کی یہاں تک آپ کو قتل کر دیا۔ 100% لکھا ہوا ہے کہ محمد بن ابو بکر قاتل ہے حضرت عثمان کا۔ طبقات ابن سعد طبری سے بھی پرانی کتاب ہے، اور یہ واقدی کی روایات ہیں۔ واقدی سب سے پرانا مورخ ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو کتاب آپ کو دکھائی ہے نا، اس سے پرانی اسلام کی کتاب نہیں ہے۔ ایک سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب منسوب کی جاتی ہے، جس کو جیسے آپ کہتے ہیں شیعہ بھی نہیں مانتے، وہ پتہ نہیں کہاں سے بعد میں گڑ گڑ لی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں اچھا یہ نیچے ایک دوست لکھ رہے ہیں آپ کو کہ میر صاحب یوٹیوب پہ وائس نہیں ہے، یہاں شاید آپ کے یوٹیوب پہ اچھا جی یوٹیوب پہ کر لیتے ہیں وائس کا مسئلہ حل۔ یوٹیوب پہ سلیم بھائی، کوئی اور چینل رہا ہے سلیم بھائی اب نعت کا ٹائم ہو گیا، میرے خیال میں ثنا سنابل کھول لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ یا بیچتی سے اگر کھول لیتے ہیں۔ نواں کٹا کھلوان گے۔ اچھا تسی ویسے اپنا ویس بھائی ثنا سنابل دا نام لے دیو غیر میاں سامنے، تانوں ایڈیاں گالیاں پین گے تسی سوچ نہیں سکدے ہے۔ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। اور ناصر بٹ صاحب نے نا کوئی جو نا سوچتا ہے انہوں نے کوئی شرارت نہ ہوئی ہے ثنا سنابل نہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ محیب بھائی پوچھ رہے ہیں کون ہے سر؟ یہ کتاب کا نام ہے محیب احمد بھائی، اس کا نام ہے صبا سنابل، یہ ان کی بریلویوں کی کتاب ہے، اس میں اس کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ بھائی، جی سبحان اللہ۔ وہ ثنا ان کی کوئی واقف ہوگی نا، ان کو اس کی فکر پڑ گئی۔ اچھا آگے دیکھیں جی۔ اچھا قرآن شہادت عثمان کا گواہ عبد الرحمن بن محمد بن عبد سے مروی ہے کہ محمد بن ابو بکر عمر بن اعظم کے مکان کی دیوار پر چڑھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس کے ہمراہ کنانہ بن بشر بن عطاب، سواد بن حمران اور عمر بن الحمق تھے۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجہ نائلہ کے پاس پایا جو قرآن میں سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ محمد بن ابو بکر صاحب سے آگے بڑھا، عثمان کی داڑھی پکڑ لی اور کہا اے معاذ اللہ خدا تجھے رسوا کرے۔ عثمان نے کہا میں بوڑھا احمق نہیں۔ دیکھیں وہی لفظ وہی روایت ہے جو تبری میں موجود ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا یا تو راوی ایک ہے یا تبری نے یہاں سے دیکھ کر لکھی ہے اپنی پرانی یعنی کہ جو پہلے سے موجود کتاب تھی۔ میں اللہ کا بندہ اور امیر المومنین ہوں۔ محمد نے کہا فلاں اور معاویہ آپ کے کام نہ آئے۔ عثمان نے کہا ہے میرے بھتیجے میری داڑھی چھوڑ دے، تیرے باپ تو ایسا نہ تھا اس چیز کو پکڑے جو تو نے پکڑی۔ محمد نے کہا میں آپ کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہوں وہ داڑھی دیکھیں لفظ وہی ہے۔ یہ 100% اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ کاپی پیسٹ ہے، یعنی کہ بالکل یہی روایت وہاں لکھی گئی ہے۔ عثمان نے کہا کہ میں تیرے مقابلے میں اللہ سے نصرت چاہتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں۔ اس نے برچھی جو اس کے ہاتھ میں تھی آپ کی پیشانی میں مار دی۔ آپ کو بھی جو غلط فہمی تھی نا، یہی جیل بھی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو چلے گئے تھے، چلے نہیں گیا تھا، یہ صاف دو تبری نے تو یہاں سے دیکھیں، میں کہتا ہوں تبری نے طبقات ابن سعد سے لکھی، طبقات ابن سعد کا استاد تھا واقدی، اس نے واقدی سے سن کر لکھی، اور یہ روایت موجود ہے کہ اس نے محمد بن ابو بکر نے سب سے پہلے حضرت عثمان پر وار کیا ہے۔ کنانہ بن بشر بدان نے وہ برچیاں اٹھائیں جو اس کے ہاتھ میں تھی اور عثمان کے کان کی جڑ میں گھونپتی جو جاتے جاتے آپ کے حلق کے اندر پہنچ گئیں، پھر وہ تلوار لے کے آپ کے اوپر چڑھا اور قتل کر دیا۔ قاتل عثمان محمد بن ابو بکر حضرت علی کا بیٹا۔ اس سے کون سا قصاص لیا ہے حضرت علی نے حضرت عثمان کے قتل کا؟ کوئی بھی نہیں قصاص تو لیا، ان کو گورنر نہیں بنا دیا تھا، ایک بندے سے بھی قصاص نہیں لیا، اس کو سوئی تک نہیں چبوئی، بلکہ ان قاتل نے عثمان کے ساتھ مل کر ان باغیوں کے ساتھ مل کر صحابہ اور مسلمانوں کو شہید کیا۔ تو رسول اللہ کی حدیث یاد رکھیں، جو ایک مسلمان کو قتل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے کوئی چھلانگے کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے جی فلانا ایسا بن گیا اور ویسا بن گیا۔ سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ان کے گناہ بخشے۔ جو کہتا ہے نا جیل میں کہ دیکھوں گا کیسے فلانا بخشا جائے گا، بھئی بخشا کون جائے گا کون نہیں جائے گا، اللہ کو فیصلہ کرنے دو، ورنہ پہلے ان کو بچاؤ۔ حضرت عثمان کے قاتل جو ہیں یا ہزاروں صحابہ کے قاتل رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں کہ جو ایک مسلمان کو شہید کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اب بتائیں کہ یہ قاتلوں کی حفاظت کرنا یا قاتلوں کے ساتھ مل کر دوسرے مسلمانوں کو شہید کرنا یہ جنت کی طرف بلانا ہے؟ یہ حضرت عمار بن یاسر جنت کی طرف بلا رہے تھے کہ آجو ان قاتل نے عثمان کے ساتھ مل جاؤ تم بھی، کہ وہ جنت کی طرف بلا رہے تھے جو کہہ رہے تھے قرآن کے مطابق عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو یا ہمیں لینے دو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم جانے اور یہ جانے۔
حسن سے مروی ہے جب وہ لوگ یعنی قاتلین عثمان بن عفان سزا کے لیے گرفتار کیے گئے تو فاسق ابن ابی بکر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ابو الاشب نے کہا کہ حسن اسے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ فاسق کہتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ گرفتار کیا گیا اور گدھے کی کھال میں بھر کر جلا دیا گیا۔ کون جی؟ محمد بن ابو بکر، ابی بکر۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ لوگ یعنی قاتلین عثمان سزا کے لیے گرفتار کیے گئے تو فاسق ابن ابی بکر کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ابو الاشب نے کہا کہ حسن اسے نام سے کبھی نہیں پکارتے تھے بلکہ فاسق کہتے تھے۔ انہوں نے کہا جب وہ گرفتار ہوا تو گدھے کی کھال میں بھر کر اس کو جلایا گیا۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ شیعوں کے دوسرے امام صاحب حضرت حسن۔ جی جی جی۔ تو اب جیل میں جیسا بندہ جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، محمد بن ابو بکر کا تو کسی تاریخ میں نام نہیں آیا۔ میں آپ کو باقاعدہ ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہیں جی اس کا کسی تاریخ میں، عثمان کے قاتلوں کا کہتا ہے کسی تاریخ میں نام ہی نہیں لکھا ہوا۔ مقصد ہے کہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، جو بھی ہے، جو بھی ویور ہے، جو بھی سوچ دماغ رکھتا ہے، ساری چیزیں پڑھو، اس کے بعد جس کی بات سنو گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ جو ہے یہ دو نمبری کر رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں پڑھ کے میں نے محمد علی جیلمی کی باتیں سنی ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے یا تو یہ جاہل ہے یا یہ فراڈیہ ہے، اور فراڈیہ یہ زیادہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جس بارے میں علم نہ ہو اس بارے میں خاموشی اختیار کرو کہ مجھے نہیں پتہ بھائی۔ لیکن میر صاحب پھر بھی ایک تاریخ میں اور حدیث میں فرق پڑتا ہے نا، یہ تو تاریخ میں تو تاریخ تو ریلائبل نہیں ہوتی، حدیث بھی تاریخ بنسبت جی جی وہ حسن ظن ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ حدیث آسمان سے نہیں اتری، یہ بات یاد رکھیں۔ حدیث سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ تاریخ کا ایک مضمون ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نہیں لیکن دیکھیں وہ بار روایت مانی ہے نا حدیث جو ہے، اور جیسے آپ پہلے بھی فرما رہے تھے کہ حدیث کا مطلب پہلے مانی تو ہی یہ ہے نا اس وہ بات الفاظ۔ پہ غور کریں کہ حدیث بھی تاریخ کی کتاب ہے، لیکن وہ اس میں رجال سے پروٹیکٹڈ ہے نا، اس اتھینٹسٹی اس کی پھر بھی تاریخ سے بہتر ہے، وہ پرفیکٹ نہیں ہوگی، بہتر ہے۔ ٹھیک نہیں بھائی، کسی فلاسفر نے کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں کہ دنیا کم علم ہے یا جاہل ہے، کہتا ہے کہ جو میرا پہلا خیال ہے نا اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے، تو دوسرے پہ شک ہے۔ نہیں دوسرا پکا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ مطرف سے مروی ہے، یہ دیکھیں اب ایک اور بندے سے روایت آئی ہے۔ مطرف سے مروی ہے کہ وہ عمار بن یاسر کے پاس گئے، ان سے کہا ہم لوگ گمراہ تھے، اللہ نے ہم کو ہدایت دی، عراب دیہاتی دہقان تھے، ہجرت کی، ہم میں سے مقیم قیام کر کے قرآن سیکھا، غازی جہاد کرتا، غازی آتا تو وہ قیام کرتا، قرآن سیکھتا، مقیم جہاد کرتا، تم ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہو؟ جب تم ہمیں کسی کام کا حکم دیتے تو ہم اتباع کرتے، یعنی ہم تم لوگوں سے سیکھتے، جو رسول اللہ کے ساتھی تھے ان میں سے کوئی ہمارے پاس آتا تو ہم پوچھتے بھائی کیا کرنا ہے، اب دین میں کوئی حکم آیا ہے تو ہم ویسے کریں گے جیسے تم کہو گے، جب تم ہمیں کسی چیز سے منع کرتے تو ہم اس سے باز رہتے۔ ہمارے پاس امیر المومنین عمر کے قتل کے متعلق تمہارا خطہ ہے، تم نے یہ لکھا کہ ہم نے ابن عفان سے بیعت کر لی، اپنے اور تمہارے لیے انہیں پسند کر لیا، ہم نے بھی بیعت کر لی، ان سے بیعت، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ عمار بن یاسر کو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مطرف۔ اب مختلف لوگوں سے ایک ہی بات روایت ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں ایسی بات ہے کہ تبری کسی کھڈ میں بیٹھ کر یہ کتاب نہیں لکھ رہا تھا، بڑا مشہور وہ بندہ تھا اور بڑے عالم کے طور پر وہ مشہور تھا، تاریخ کا، قرآن کا، دین کا بہت بڑا عالم مشہور تھا، اور اس کے علاوہ دیکھیں اس زمانے کوئی بندہ ہی نہیں ملتا جس نے کچھ لکھا ہوگا، ضائع ہو گیا، یہ اللہ کی شان ہے، اس نے جو محفوظ رکھنا چاہا رکھ لیا۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مشہور عام بات تھی کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے قاتل ہیں، صاف پتہ چلتا ہے۔ جب وہ وہاں اور بندے کے نام سے بات بتا رہا ہے، یہاں اور بندے، تو یہ تو نہیں کہ یہ چھپ کے بات کر رہا ہے، علل اعلان وہ کتاب میں لکھ کر چھاپ رہا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ساری دنیا اس بات کو کہتی تھی، ساری دنیا میں یہ مشہور تھا کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے قاتل ہیں، اس میں عمار بن یاسر کا نام کئی جگہ پر موجود ہے۔ اب میرا کیا ایمان ہے، یا میرا تو ایمان قرآن پر ہے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ ظن ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر دینا، بھائی طبقات ابن سعد کا نام لینا چھوڑ دو۔ جب مجھے کوئی دین کی بات بتاتا ہے بھی طبقات ابن سعد میں یوں لکھا ہے، تو اس کو دین کی بات ہی پیش کر رہا ہے نا، دین کا ہی کوئی سلسلہ بتا رہا ہے نا مجھے، یعنی کہ کوئی اسلام کی تاریخ بتا رہا ہے نا، تو اسلام کی تاریخ میں ہی یہ لکھا ہوا ہے، اس کا راوی جعلی ہے جو نہیں ہے یا نہیں ہے،
اس کو چھوڑنا ہے تو باقی بھی چھوڑو. باقی کی کیا ثبوت ہے بھائی؟ جو باقی کی باتیں ابن سعد کے نام سے مجھے بتائی جاتی ہیں یا طبری کے نام سے بتائی جاتی ہیں, اس کا بھی وہی حال ہے جو اس کا حال ہے. یا پھر صرف بخاری کے نام سے بات کرو, پھر بخاری پہ غور کر لیں گے. اچھا لکھا ہے کہ ہمارے پاس, اچھا لکھا ہے پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ ایوب نے کہا ہمیں اس بات کا کوئی جواب نہ ملا. مطرف ایوب حضرت عمار بن یاسر کو قاتل کہہ رہا ہے, وہ حضرت عثمان کا. آگے چلتا ہے جی, یہ آپ دیکھیں یہ تاریخ عاصم کوفی ہے, یہ شیعہ کی تاریخ ہے, اور اس نے کوئی مطلب اپنی جیب سے تو تاریخ نہیں نکالنی تھی, جو اس یہ بات کی لکھی ہوئی تاریخ ہے, اور اس نے جو پہلے تاریخوں میں لکھا ہوا تھا اسی میں سے لے کر اپنی اوپر جمع نفی کرنا تھا نا. جیسے میں ہوں, جیسے آپ ہیں, آپ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں جی کیا اس میں لکھا ہے, جو اس میں لکھا ہوگا اس پر آپ کہیں گے نہیں جی میرے خیال میں یہ بات ایسے ہے, میں کہوں گا نہیں میرے خیال میں ایسے ہے, بس ٹھیک ہے, ہم یہی کر سکتے ہیں. لیکن تاریخ تو ہم نہیں لکھ سکتے کہ میں کہتا ہوں جی یہ چیزیں تاریخ سے نکال کر وہ لکھ دیتے ہیں. تاریخ عاصم کوفی, احمد بن ابو محمد علی عاصم کوفی, ٹھیک ہے جی, یہ لکھا ہوا ہے اس کا نام, اور پاکستان علی پبلیکیشن جنازہ کا مزانگل اور شائع کر رہے ہیں. یہ اس کا صفحہ نمبر 288 ہے. لکھا ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام, دیکھ لیں شیعہ کی روایت ہے, صاحب پتہ چلتا ہے, نے فرمایا اے صحابہ رسول معاویہ بڑا مکار اور فریبی اور فتنہ پرداز ہے. معاذ اللہ, ان کو ظاہری بات ہے جو دشمن ہے وہ بیوقوفی میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے, ایسے الفاظ حضرت علی کے دشمن ان کے بارے میں کرتے ہوں گے. تم نہیں جانتے کہ اس بیان سے اس کی کیا مراد ہے. تم کو اور تمام مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جس دن عثمان کو قتل کیا گیا میں وہاں نہ تھا, اور بتحقیق مجھے معلوم نہیں کہ عثمان کا قاتل کون ہے. اگر تم جانتے ہو تو بیان کر دو. ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ محمد بن ابو بکر ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اسے ہلاک کرنے کا قصد کیا اور گھر میں داخل ہوا, اور عمار یاسر, اشتر نخی, عطی بن حاتم, عمر بن حکم خزائی وغیرہ تھے. یہ ان کے علاوہ روایت ہے. اس نے روایت ویسے جیسے طبری نے ابن سعد کی کاپی پیسٹ روایت لکھی ہے نا, یہ ویسے روایت نہیں ہے. یہ ان کے علاوہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں حضرت عثمان کے قاتل مشہور. دیکھ لیں کچھ نام اور ہے اس میں, عمار بن یاسر, اشتر نخی, عدی بن حاتم تائی, اور محمد بن ابو بکر, عمر بن حکم خزائی. یہ 5 بندے, 3 بندے ادھر ہر جگہ موجود ہیں, مالک اشتر, محمد بن ابو بکر اور عمار یاسر. اب کوئی نہیں مانتا نہ مانے, مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ میں نے حساب تو نہیں لینا, حساب تو لینا ہے اللہ نے. میں نے تو وہ چیز بیان کرنی ہے جو یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ شیعہ کتب میں بھی عمار یاسر رضی اللہ عنہ کا نام انہوں نے ڈالا ہوا ہے, وہ دوسرا بھی عدی بن حاتم کا. بھئی طبقات ابن سعد کی یا تو کوئی ویلیو ہے یا کوئی ویلیو نہیں ہے, یا تو وہ گپستان ریڈیو ہے, تو گپستان ریڈیو مجھے کسی کے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا عمران سیریز کے حوالے میں دیتا رہوں کہ جی اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے اور وہ بھی لکھا ہوا ہے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اگر طبقات ابن سعد کی کوئی حیثیت ہے, اگر طبری کی کوئی حیثیت ہے, تو اس میں یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے بھائی. اور شیعوں کو تو میں کہتا ہوں کہ واقعہ کربلا لکھا ہی طبری میں ہوا ہے, اس کے علاوہ یہ واقعہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حسین شہید ہو گئے, بس اس کی جو تفصیلیں ہیں وہ ساری طبری سے آپ نے لی ہیں, اور وہ لے کر آپ رو کر لوگوں کو سناتے ہو. اگر ان کو سچا مانتے ہو تو باقی روایات کو جھوٹا کیسے مانتے؟ کوئی معیار ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا اصول محبوب نہیں ہے تو ہاں جی, یہ ایک طریقہ کار ہے کسی چیز کو نام. آگے سنیں, یہ دیکھ آگے چلتا ہے. عمر آس نے کہا ہے عمار میں سے نرمی سے سلام کرتا ہوں, تو مجھ کے کس لیے گالیاں دیتے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے جی گالیاں نہیں وہ دیتے تھے. بھائی وہ محمد بن ابو بکر عثمان کو گالیاں دے رہا ہے, یہاں کوئی حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے رہا ہے. تو یہ وہ ان کو گالیاں دیتے تھے, وہ ان کو کوئی کہتا ہے حضرت امیر معاویہ نے لعنت کیوں کروائی؟ یہ ابتدائی حضرت علی نے کی تھی لعنت کروانے کی, وہ نماز میں ان پر لعنت کروایا کرتے تھے. ان کو پتہ چلا, انہوں نے کہا اچھا بسم اللہ کرو, یہ ثواب دا کام ہے, تو تسی کلے آنے ثواب کرنا ہے. انہوں نے بھی لعنتیں کروائی. یہ جب مطلب سختی کرو گے اس کا پیار کا کیا جواب ہے؟ جی نو جی, یہ پنجابی میں کہتے ہیں. تو سختی کا جواب سختی ہے, اور کیا پیدا ہو اس سے. لکھا ہے مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ عمار نے جواب دیا اس لیے کہ تیری عبادت اور خصلت میں مکر و ریا, نفاق اور دغا اور فریب شامل ہیں, یہی عیب اس کا باعث ہوا. خدا کی قسم میں شریعت کے طریق پر ثابت قدم ہوں. عمر آس نے کہا اے عمار, تو قتل عثمان کی نسبت کیا کہتا ہے؟ سچ سچ بیان کر, تو بھی اسی جماعت میں سے ہے جس نے اسے قتل کیا؟ عمار نے کہا ہاں میں اس گروہ میں تھا, اور آج بھی اسی جماعت کے ہمراہ ہوں جس نے اسے مارا ہے. یہ ہے جناب تاریخ. بھئی اور کیسے
کہوں بھئی میں کہ بھی مجھے میں کہتا ہوں جی حضرت عمار بن یاسر حضرت عثمان کے قاتل تھے، جو حضرت عثمان کے قاتلوں میں شامل ہے یا ان کا ساتھی ہے یا ان کا محافظ ہے وہ باغی ہے حضرت عثمان کا، اور اس کو کیا کہا جائے؟ تو جو باغی ہے حضرت عثمان کا وہ جنت کی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ جی جو لوگ حضرت عثمان کا قصاص مانتے ہو میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، آؤ قاتلین عثمان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس لیے وہ روایت جو ہے وہ بے شک بخاری میں لکھی ہوئی ہے، وہ ان روایات کے بعد لکھی گئی ہے، طبقات ابن اسعد کے بعد بخاری لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو دے دے کہ نہیں جی بخاری شریف جو ہے وہ پہلے لکھی گئی تھی۔ تو جب پہلے یہ ساری روایات موجود تھی تو بعد میں کسی نے کوئی ایسی روایت تو بنانی تھی نا جس سے ان کا کچھ برہم رہے۔ یہی بھائی میری اور آپ کی فیس بک پہ لڑائی ہوتی تھی، آپ کہتے تھے نہیں تبری جو ہے وہ باقی۔ سبحان بھائی آپ کا مائک ٹھیک کیجئے۔ میں نے کہا یہ میری سلیم بھائی سے نا یہ بہت پرانی بات ہے، نہیں نئی بات نہیں ہے، اسی بات پہ لڑائی ہوتی تھی، کہتے نہیں تبری جو ہے وہ بات کی بات ہے، میں نے کہا تھا نہیں یہ بخاری سے پہلے کی بات ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے، یہ سلیم بھائی جانتے ہیں۔ اس کا ثبوت دے دیتا ہوں نا۔ ہاں جی، تبری جو ہے اس سے پہلے بخاری لکھی گئی ہے، جو 6 صحیح کتابیں ہیں نا وہ 250 سے 300 ہجری تک لکھی جا چکی تھیں، بخاری تبری 350 ہجری کی ہے۔ میرا اپنے چارٹ بھی بنایا ہوا طبقات ہے۔ ابن سعد جو ہے نا وہ پہلے کی ہے، طبقات ابن سعد ان سب کتابوں سے پہلے کی۔ آپ کو بتایا ہے نا واقعی کا شاگرد تھا، واقعی سب سے پرانا راوی ہے، سب سے پرانا محرخ ہے۔ ہاں جی، تفسیر ابن جریر کب لکھی گئی ہے؟ 350 ہجری میں۔ یہ جو تبری تھا نا وہ بعد کا ہے، یہ جو یہ 6 حدیث صحیح ستہ جس کو کہا جاتا ہے نا وہ 250 ہجری سے 300 ہجری تک، اس 50 سال میں یہ 6 کی 6 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس پہ میں اپنی گفتگو کروں گا، میں بعد میں دوبارہ اس کو ہمارے نکالوں گا۔ میر صاحب نے چارٹ بنایا ہوا ہے کہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے سامنے۔ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، میر صاحب اور میرا بہت پرانا رشتہ ہے اللہ کی وجہ سے، ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو فیس بک کے زمانے سے جانتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے، جزاک اللہ۔ پال ٹاک پہ بھی آپ ہوتے تھے نا کسی زمانے میں؟ ہاں جی، اے ایم ڈی کے نام سے بالکل۔ تب تو فیس بک کی فے بھی نہیں ہوتی تھی۔ نہیں آپ، لیکن آپ اس وقت اتنے زیادہ آپ نہیں ایکٹیو تھے، آپ کے بس چچا اس کے ٹک ٹاک کے آخری زمانے میں تھوڑا سا بس میں ایکٹیو تھا۔ کینٹ فائنڈ، اچھا جی یہ کدھر غائب ہو گئی؟ کوئی گل نہیں، اتنے ہی ہونی ہے کدھر ہے یہ والی ہو۔ ہماری جو اصل ملاقات ہوئی ہے نا وہ فیس بک پہ ہی زیادہ تھا۔ آپ واٹس ایپ پہ بھی اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، فیس بک پہ میں اچھا یہ سارے میں نے نا لکھے ہوئے ہیں اس میں زمانے، یہ میں نے کہیں اپلوڈ نہیں فی الحال کی، میں کرتا ہوں کسی وقت ahmadi.org پر یا کہیں اپلوڈ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بعد میں سارے زمانوں کا میں نے ایک بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 نبوی سے 13 نبوی تک مکہ میں رہے اور 1 ہجری سے 11 ہجری تک مدینہ میں رہے۔ 11 ہجری سے 13 ہجری تک حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ رہے، 13 ہجری سے 23 ہجری تک حضرت عمر، 23 ہجری سے 35 ہجری تک حضرت عثمان، حضرت علی 35 سے 40 ہجری تک، 4.5 سال کا ان کا دور ہے۔ پھر اس کے بعد ہیں یہ انس بن مالک 93 ہجری سے 178 ہجری تک، یہ صرف ٹھیک ہے جی، یہ ہیں وہ ان کی کتاب ہے سب سے پرانی سمجھ لیں 93 ہجری سے موطا امام مالک، اس میں نہ حضرت عیسیٰ کا کہیں ذکر ہے، نہ حضرت امام مہدی کا، نہ حضرت حسین کی شہادتوں کا، نہ اس طرح کی کوئی بات جی نہیں آپ نے کہا 93 سے 78 ہجری تک کہہ رہے ہیں انس بن مالک کا، اسکرین پر لکھا ہوا ہے، صحیح نظر نہیں آ رہا؟ جی جی 93 سے 179 کیونکہ 93 میں تو انس بن مالک وفات پا گئے تھے۔ نہیں صحابی نہیں، 179 کیسے آ گیا؟ صحابی نہیں، اچھا اوکے ٹھیک، میں ان کی ڈیٹ آف برتھ اور نام سے میں کنفیوز ہوا، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے انس ابن مالک ابن یہ امام مالک کی میں بات، یہ ان کے بیٹے ہیں مالک بن انس، یہ اپنے نام جو ہے نا ہاں جی میرا خیال ہے وہ انس بن مالک کا نام ذہن میں تھا نا، وہ لکھا گیا، بہرحال ان کے بیٹے کا نام مالک تھا۔ جی جی جی، یہ امام مالک کی میں بات کر رہا ہوں، جو میں امام مالک کی لکھ دیتا ہوں جو بھی ان کا نام تھا، ٹھیک۔ جو یعنی کہ روایات کتابیں حدیثیں وغیرہ ہیں نا ان کا میں نے بنایا ہے۔ امام مالک کی جو موطا امام مالک ہے 93 ہجری سے 179 ہجری تک، جو بنی امیہ کا دور تھا نا وہ 130 ہجری میں ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ حضرت امام مالک نے 130 ہجری تک
ان کا دور دیکھا ہے اور اس کے بعد ان کی جو قتل و غارت ہے وہ دیکھی ہے اور بنو باس کا بھی شروع کا دور دیکھا ہوا ہے. اور یہ جو کتاب انہوں نے لکھی تھی نا وہ سب سے پہلی جو حدیث کی کتاب ہے وہ بھی بنی امیہ کے بعد لکھی گئی ہے. یہ کئی جاہل محمد علی جیلمی سمیت کہتے ہیں جی بنی امیہ نے گڑا ہوا ہے سارا مال. تو اگر بنی امیہ نے مال گڑا ہے نا اس کا مطلب یہ گڑا ہوا مال ہے تو یہ بنو باس نے گڑا ہے, بنی امیہ نے نہیں گڑا. بنی امیہ کے دور میں ایک کی بھی کتاب حدیث کی نہیں لکھی گئی. عمر واقدی, یہ وہ عمر واقدی ہے جس کا شاگرد تھا طبقات ابن سعد لکھنے والا. یہ 130 سے 207 ہجری میں وفات پا چکا تھا. 207 میں یہ فوت ہو چکا تھا. ساری حدیث کی صحاح ستہ اس کے مرنے کے بعد لکھی گئی. اچھا یہ 130 سے آ رہا ہے یہ بندہ, لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کریکٹ کر دیجیے, تصحیح کر دیجیے, میرا خیال ہے کہ بنو امیہ جو ہے وہ 125 کے لگ بھگ تک رہا ہے ان کا. 5 سال کا فرق کوئی زیادہ نہیں ہے. چلیں 125 ہوگا لیکن میری معلومات کے مطابق 130 ہجری میں ان کی حکومت ختم ہوئی تھی. تو 207 ہجری تک یہ فوت بھی ہو چکا تھا. یعنی کہ یہ جس کی روایات ابن سعد نے اکٹھی کی ہیں وہ 207 ہجری تک کی روایات ہیں. یعنی یہ جو ابھی روایات آپ کو معمر بن یاسر وغیرہ کی دکھائی ہیں طبقات ابن سعد میں, وہ 207 ہجری سے پہلے ظاہری بات ہے اس کو بتا کر وہ فوت ہو چکا تھا. اور تاریخ کا یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ کوئی بات سورس کے قریب ہوگی اس پر زیادہ اعتبار کیا جانا چاہیے. کوئی کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن واقعہ کے قریب بیان کرنے والا جتنا ہوگا اس کی بات کو زیادہ معتبر سمجھا جانا چاہیے. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے وہ الگ بات, اصول کی بات ہے. طبقات ابن سعد جو لکھنے والا ہے نا ابن سعد, وہ 168 ہجری میں پیدا ہوا اور 230 میں وہ فوت ہو چکا تھا. یعنی کہ یہ ان سب کتابوں سے پہلے لکھی گئی ہے. ابن ابی شیبہ 159 میں پیدا ہوا اور 235 میں فوت ہو چکا تھا. احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوتا ہے اور 241 میں فوت ہوتا ہے. یہ دیکھیں اس کا اور اس کا زمانہ ملتا ہے, طبقات ابن سعد کا اور احمد بن حنبل کا. ابن ابی شیبہ کا بھی ملتا ہے 159 سے 235. اور یہ واقدی سے بھی مل رہا ہے. نہیں, واقدی 230 سے 207 تک گیا ہے نا. کس کا یہ 159 ہے نا. اچھا نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ جو وہ یعنی کچھ دور ملتا ہے اس کا بھی, کچھ دور جی اوور لیپ کر رہا ہے یہ. ہاں جی. اچھا سلیم بھائی, جن لوگوں کا خوش فہم سے کوئی تعلق ہے نا, تو ایک علامہ واقدی, حضرت علامہ واقدی کا جو ایک بہت مشہور جو ایک لطیفہ کہہ لیں یا اس کو قصہ ہے مشہور ہے, کہتے ہیں کہ حضرت علامہ واقدی نے فرمایا کہ سچ بے مثال ہے اور جھوٹ با کمال ہے. تو کسی نے اس کو حضرت علامہ واقدی کو توجہ دلائی کہ یا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میری طرف کسی نے بات جھوٹ منسوب کی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو علامہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر مسکرائے, فرمایا یہ بات بھی میں نے ہی کھڑی ہے. حالانکہ یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے, میرا پہلی شروع کی حدیث. اچھا یہ بات ایسے کہانیاں کوئی سناتے ہیں نا, جب تک وہ کسی کتاب میں لکھا ہوا میں نہیں دیکھوں گا. میری نظر میں یہ ایک گپ ہے جو کسی نے گھڑی ہوئی ہے. واقدی نے اگر ایسا کہا ہے تو وہ کہاں کہا ہے, جب میں اس کو دیکھوں گا تو پھر میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے کہ واقدی نے یوں کہا اور کسی نے یوں کہا. لیکن زیادہ تر اس طرح کی باتیں ہوا میں ہی بنی ہوئی ہیں, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ اب بخاری کا دور شروع ہوتا ہے 194 سے 256 ہجری تھا. یعنی کہ پیدا ہوا تھا 194 میں یہ بخاری, اور واقدی جو ہے وہ 207 میں فوت ہو چکا تھا. واقدی جو لکھ رہا ہے نا, جو طبقات ابن سعد نے لکھا ہوا ہے, وہ 207 میں لکھ کر فوت ہو چکا تھا. اور بخاری جو ہے وہ 194 میں ابھی پیدا ہوا تھا. فیڈر شیڈر وہ پیتا ہوگا یا اس طرح کا کوئی اس کا سلسلہ ہوگا. فیڈر تو نہیں ہوگا ایسے, بس کوئی اور چیز ہوگی. ننا منا بچہ تھا بھائی جب وہ لکھ کر فوت ہو چکا تھا واقدی 194 سے 256 تک. تو ظاہری بات ہے کہ اس کے مطلب جوانی کے دور میں کبھی بخاری لکھنی شروع کی ہوگی, کئی سال اس کو لگے ہوں گے. پھر ابو داؤد 202 میں پیدا ہوتے ہیں اور 275 میں فوت ہو جاتے ہیں. 206 میں مسلم پیدا ہوتے ہیں, 261 میں فوت ہو جاتے ہیں. دیکھیں بالکل تقریباً ملتا جلتا ان تینوں کا زمانہ ہے, مسلم, ابو داؤد اور بخاری. ابن ماجہ بھی 209 میں پیدا ہوتے ہیں, 263 میں فوت ہو جاتے ہیں. نسائی 214 میں پیدا ہوتے ہیں اور 303 میں فوت ہو جاتے ہیں. تو جو کچھ بھی یہ لکھا ہے 6 کتابوں میں وہ واقدی کے بعد لکھا گیا ہے سارا کچھ. اس کی تاریخ پہلے سے موجود تھی اور مشہور تھی, کوئی چھپی ہوئی وہ چیز نہیں تھی. اور تبری جو ہے وہ اس کے بعد آتا ہے. یہ ہے ابن ہشام, یہ وہ ہے جس نے سیرت ابن ہشام لکھی. ابن اسحاق 85 ہجری میں پیدا ہوا اور 150 میں فوت ہوا. اور ہشام کے باتیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ ابن اسحاق کی ہی باتیں ہیں اصل میں.
یعنی وہ 85 سے 150 ہجری تک رہا ہے. اس کی کتاب کا خلاصہ لکھا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ابن ہشام نے. یعنی سیرت ابن ہشام میں ان ساری حدیث کی کتابوں سے پہلے کی روایات موجود ہیں. پلیجرزم پلیجرزم آپ کہہ لیں, میں صرف اس کا زمانہ بتا رہا ہوں کہ پہلے جو ہے اگر وہ ایک بات کرتا ہے اور بعد والا اس کے الٹ بات کرتا ہے تو کس کی بات ہم مانیں گے؟ ہاں حالانکہ پہلے کوٹ بھی تو نہیں نہ کر رہے کہ کہاں سے لیا, اور ریفرنس بھی تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. میر بھائی ایک تھوڑا سا تو پھر کنفیوژن آ گئی ہے. حضرت امام محمد بن جریر الطبری جو ہے ان کا انتقال, ان کی تو 310 میں جو ہے انتقال ہو چکا تھا. 224 میں پیدا ہوا ہے نا وہ, 310 میں وہ فوت ہوا ہے. ہاں جی, جو 310 میں فوت ہوا ہے, جو بخاری ہے وہ لگ بھگ 300 ہجری کے مطابق لکھی دور ہے ان کا. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں اس کا مطلب ان کی تو تفسیر پہلے موجود تھی. 130 سے 207 سوری یہ اس سے پچھلے والے میں چلا گیا ہوں. یہ ہے 194 سے 256, 202 سے 275. یہ تقریباً ایک زمانہ ہے ان چاروں کا. یہ لیکن وہ کتاب تو پہلے موجود تھی نا, جو تفسیر ابن جریر تھی وہ تو پہلے موجود تھی. کس سے پہلے؟ کیونکہ اگر آپ 310 میں شروع ہو رہے ہیں, 310 میں ان کی وفات ہو رہی ہے ہجری میں, اس کا مطلب ہے کہ 300 کے عرصے میں حضرت امام بخاری جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر رہے ہیں. نہیں 300 میں تو وہ فوت ہو چکا تھا. 256 میں اسماء الرجال کا جو علم ہے وہ کب جاری ہوا ہے, آپ ذرا چیک کریں. وہ چیک کرتے ہیں پہلے, جو چیک کر رہے ہیں وہ تو چیک کر لیں اچھی طرح کہ جو بخاری ہے وہ 256 میں فوت ہو چکا تھا, 194 سے 256 تک. ٹھیک ہے, اور تبری جو ہے وہ 224 میں پیدا ہوا ہے, 310 میں فوت ہوا ہے. تو بخاری تبری کے بعد کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ یہ پھر تھوڑی سی گڑبڑ ہے, کیونکہ حضرت امام بخاری کی جو جتنی بھی روایات ہیں امام مسلم کی, وہ اسماء الرجال کے بعد آئیں گی. نہیں, وہ اسماء الرجال آپ اس کو آپ کرتے رہیں تحقیق اس کی سمجھ آ گئی ہے کہ تبری جو ہے بخاری سے پہلے نہیں لکھی جا سکتی. دیکھیں تاریخوں پہ تو اختلاف ہو سکتا ہے نا. نہیں, تاریخوں پہ اختلاف نہیں ہو سکتا نا. آپ اختلاف کریں تو اس کی دلیل دیں. دلیل تو میں دے رہا ہوں نا کہ بخاری جو ہے وہ تبری سے پہلے لکھی گئی ہے یا بعد میں, یہ سوال ہے. وہ میں نے آپ کو اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بتا دی بخاری کی. 194 میں پیدا ہوا, 256 میں فوت ہو گیا. تبری 224 میں پیدا ہوا, 310 میں فوت ہوا. تبری بخاری کے بعد لکھی گئی ہے. بالکل. باقی تحقیق کریں, باقی چیزوں کی تحقیق اس سے الگ ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو واقعی ہے یہ 130 سے 207 میں رہا ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ, اور وہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کا ابن شام کا, وہ ابن شام کی جو ہے کتاب وہ ابن اسحاق کی اصل میں کتاب ہے, وہ 85 سے 150 تک رہی. اس کا مطلب ہے وہ بھی بخاری سے بھی پہلے کی ہے, واقعی بھی بخاری سے پہلے کا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ لیکن یہاں پہ ہمیں جو کنفیوژن اب پھر دوبارہ آپ نے وہ پرانے زمانے میں لے گئے ہیں, مجھے دوبارہ تحقیق کرنی پڑے گی. جو اسماء الرجال کا جو علم ہے وہ شروع ہو رہا ہے امام بخاری سے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے متعلق جو ایک بیان ہے نا, اس کا ثبوت کیا ہے کہ بخاری سے شروع ہوا ہے؟ لیکن اس کے شواہد یہی ہیں کہ وہ نہیں, حضرت امام بخاری نہیں تو احادیث نکالی ہیں صحت کے سند کے. احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوا ہے, 241 میں فوت ہوا ہے. احمد بن حنبل کو اسماء الرجال کا علم نہیں آتا تھا. وہ ساتھ ہی ہیں اس کے مطلب 164 241 دیکھ لیں نا آپ, یہ 194 256 وہ ساتھ ہی چل رہے ہیں, پیرالل ہی چل رہے ہیں اس سے. اب وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اوور لیپ بھی ہوتا ہے زمانہ. وہ دور ہی ایسا تھا کہ اسی کام میں لگے ہوئے تھے, اور یہ سارے پیرالل کام کر رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ جو پیچھے آ رہا ہے اور وہ آگے آ رہا ہے. جیسے آپ یہ بخاری مسلم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ دیکھیں ان سب کا دور دیکھیں. بخاری, ابو داؤد, مسلم, ابن ماجہ 209 206 202 194 263 261 275 256 بالکل پیرالل سارے کام کرتے. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بخاری کو ہی اس کی بات کی سمجھ آئی اور باقی جو ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے؟ یہ سب ہی کر رہے تھے, سب 100 سال کے اندر ہیں. جی بالکل. لیکن ہمیں جو پہلی کتاب جو اسماء الرجال کی آتی ہے وہ کب آتی ہے؟ آپ نے یہ چیک کیا کبھی؟ مجھے نہیں پتا. میں سب کے بعد آتی ہے کتاب. ہاں, یہاں پہ تو یہاں بھی تو پرابلم آ رہی ہے میرے لیے.
نہیں وہ آ رہی ہے وہ پرابلم، وہ ایک الگ بحث ہے نا. پہلے یہ جو ترتیب ہے اس کی ہمیں صحیح سمجھ آ جائے. بعد میں اسماء و رجال کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اسماء و رجال کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کی پہچان، کہ فلانا بندہ کون تھا، اس کی کوئی پہچان ہے، یہ کہاں کا رہنے والا تھا، کس سے ملتا تھا، اس کی وہ سارا ہے اسماء و رجال. تو بخاری کو اسماء و رجال کا نہیں پتہ تھا، نسائی کو نہیں پتہ تھا، ابن ماجہ مسلم ان کو بھی پتہ. امام احمد بن حنبل نے بھی تو کئی جگہ پہ یہ اسماء و رجال کا استعمال کیا نا. ہاں کیا ہے بھائی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ صرف میں جیسے لکھ رہا ہوں نا، یہ جو میں نے بات کی تھی نا، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک کسی چیز کو ایسے بیان نہ کیا جائے کہ یہ بات فلاں نے بیان کی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں وہ ردی میں ٹوکری میں، وہ کہتا ہے وہ کذب، وہ کذاب ہے وہ بندہ جو یہ ایسے بات کہتا ہے. اور وہ اس نے کہا 3 چیزیں ہیں ہی ایسے لکھی گئی، تاریخ، تفسیر اور سیرت. اور وہ کون سی کتابیں تھی تاریخ تفسیر کی؟ طبری کی تاریخ تھی، طبری کی تفسیر تھی، اور ابن اسحاق کی سیرت تھی. وہ ان تینوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر تو پتہ نہیں کیا کہ کون سی بات کس سے سنی ہے. تو یہ سب جھوٹ ہے. لیکن پھر موطا امام مالک کا کیا کہیں گے آپ؟ پھر آپ موطا امام مالک کہاں لے کے میں موجود ہے پیارے بھائی، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں راوی موجود ہیں، اس میں اس نے بتایا ہے یہ بات فلانے نے سنی، فلانے نے فلانے سے سنی. میں دکھاتا ہوں آپ کو بھی، چیک کریں، ڈائریکٹ ہے، چیک کریں، ایک ہی راوی آ رہا ہے. کرتا ہوں، آپ چیک کراتا ہوں آپ کو. پہلے یہ جو ہے ایک ہی راوی آ رہا ہے. اور دوسرا پہلے یہ کمپلیٹ کر لیں سبحان بھائی. یہ نسائی ہے جی 214، یعنی کہ یہ جو ستہ کی کتابیں ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے 200 سے 300 تک ساری لکھی جا چکی تھی. اس کے بعد ہے ابن شام، اور یہ میں نے بتایا ہے کہ ابن اسحاق کی کتاب ہے ابن شام کے پاس، جس کا خلاصہ اس نے لکھا ہے، وہ 85 سے 150 تک ہے. اب یہ ابو مخنف کون ہے؟ یہ طبری نے ابو مخنف کے حوالے سے کربلا کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. جتنے احمدیوں سمیت، احمدیوں کے عالم بھی اگر 10 محرم آ جاتا ہے نا، تو جتنے واقعات بیان کرتے ہیں وہ سب ابو مخنف نے بیان کیے. ابو مخنف سے کرتے ہیں، اور وہ ابو مخنف صرف طبری میں موجود ہے اور کہیں بھی موجود نہیں ہے. یعنی کہ کاتب ابن سعد میں نہیں ہے، نہیں ہے، کاتب ابن سعد میں نہیں کوئی نہیں ہے. یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں نا، یہ جو تفصیلی واقعات ہیں نا، وہ ایک ہی بندہ اس کا راوی ہے، وہ ابو مخنف ہے. اور اس کا راوی اس ابو مخنف جو متعارف ہوا ہے وہ طبری نے کروایا ہے. اس کے علاوہ اگر ادھر ادھر آپ کو ملتی ہے نا، تو کوئی ایک آدھ روایت مل جائے گی، تھوڑا بہت مل جائے گا. لیکن تفصیلی جو یہ انہوں نے مقتل حسین بنایا ہوا ہے نا، یہ طبری سے نکال کر الگ لکھا ہوا ہے. کوئی مقتل حسین الگ سے کوئی کتاب موجود ہے ہی نہیں دنیا میں. اس اصل جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس ابن اسحاق کی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا خلاصہ ابن شام کے نام سے دنیا میں موجود ہے. اسی طرح ابو مخنف کی کوئی اپنی کتاب موجود نہیں ہے، وہ طبری کے اندر موجود ہے. اگر طبری کذاب ہے تو ابو مخنف بھی کذاب ہے. وہ تو کربلا ختم ہو گیا، بس کہانی ختم. تو شیعہ کو جب میں طبری میں سے کچھ دکھاتا ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں یہ طبری کذاب ہے. تو میں نے کہا پھر گیا کربلا کا واقعہ سارا، رونا پیٹنا چھوڑ دو. کوئی ابو مخنف کے علاوہ اس کا راوی موجود نہیں ہے ان تفصیلی واقعات کا. ایک آدھ واقعہ تو بخاری مسلم وغیرہ ادھر ادھر بھی مل جاتا ہے، سمجھ آئے. تو ابو مخنف 110 میں پیدا ہوا، 170 میں فوت ہو گیا. کربلا کا واقعہ 60 ہجری میں ہو رہا ہے. تو اس نے کسی کی روایت سے نہیں لکھا. اس نے کہا جی ایسے ہوا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، قصہ کو قصہ بناتا ہے، وہ ایک کہانی ایک طرح سے شروع کرتا ہے، اگلی طرف کہانی ختم کر دیتا ہے. وہ آپ کبھی وہ پڑھے نا فتوحات شام، تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے کوئی نہیں بتایا. ہاں اس میں بھی وہ ایسے ہی کرتا ہے کہ یہ مجھے فلانے نے فلانے سنا. وہ 100 میں سے 1-2 واقعات ایسے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ فلانے نے فلانے سنا، باقی اس نے بسم اللہ پڑھ کے کہانی شریف سنی ہوئی ہے. ابو حنیفہ 80 سے 150 ہجری، لیکن ان کی کوئی چیز بھی ثابت نہیں. امام محمد اور امام ابو یوسف سے باتیں جو ہیں وہ ریٹن موجود ہیں. وہ اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے وہ بعد کی بات ہے، وہ کرے گا کوئی تحقیق. لیکن ابو حنیفہ سے ڈائریکٹ کچھ لکھا ہوا جو ہے وہ کہنے والے کہتے ہیں کچھ ثابت نہیں ہے. پھر یہ ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے میں نے میر صاحب. میر صاحب یہ ابو محنف کا جو دور تھا وہ میں دیکھنا بھول گیا. وہ 119 سے 100 جی یہ ابو محنف کا 110 سے 170 ٹھیک ہے جی، دوسری صدی ہجری کے اندر. اور اس سے روایات لی ہیں طبری نے. اور یہ دیکھیں طبری 224 سے 310 ہجری تھا. اور یہ توا تابعین میں نہیں آتا. یہ کسی گنتی کیا سبحان بھائی نہیں آتا، کسی گنتی میں نہیں آ رہا. کسی گنتی میں نہیں آ رہا، توا تابعین میں. اچھا آگے ہے جی بنی امیہ کا دور. یہ اسی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ 130 ہجری میں وہ سارے واقعات ہوئے. بنو عباس نے قبضہ کیا. وہ بھی ایک تھا خراسانی، اس کی وجہ سے ان کا قبضہ ہو گیا. اللہ نے جیسے چاہا وہ مکمل ہوئی بات. اس کے بعد ہے یہ
یہ ہیں 4 شیعوں کی مشہور جو کتابیں ہیں ان کے راوی، اور وہ دیکھیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سے 100 سال بعد لکھی گئی ہیں، اور جو واقعات لکھے گئے تھے ان کے الٹ سلٹ سیدھے بترے کر کے انہوں نے جو بھی کہانی شریف بنانی تھی بنا لی ہے۔ صدوق بندہ ہے، شیخ صدوق اس کو کہتے ہیں، صدوق کہتے ہیں بہت زیادہ سچ بولنے والے کو۔ یہ 4 مشہور کتابیں ہیں جن میں سے 2 مشہور کتابیں اسی صدوق نے لکھی ہیں، تہذیب الاحکام اور من لا یظہر الفقیہ۔ یہ 305 ہجری میں پیدا ہوا، 381 میں فوت ہو گیا۔ 305 ہجری تک 6 کی 6 کتابیں تاریخ کی کتابیں لکھی جا چکی تھیں ساری، طبقات ابن سعد، تبری